آباد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب بان لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ مثالی معاشرہ کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس سلسلے کی سب سے بڑی خوبی اور امتیاز یہ ہے کہ اس میں الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہمارے پیارے اور آپ کے پیارے ہر دل عزیز مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدظ اللہ العالی ہوتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، بلکہ تشریف لا چکے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر موضوع کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ذیشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج 22 شعبان المعظم ہے، 7 یا 8 دن بعد انشاءاللہ عز و جل ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک کی ابتدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملائے، آمین۔ آج کے سلسلے کا موضوع، جیسا کہ کل رات مدنی مذاکرے میں بھی آپ نے دیکھا تھا، رمضان مبارک کی تیاری کیسے کریں، یہ آج کے سلسلے کا موضوع ہے۔ نگران شورا نے ماشاءاللہ اس پر کچھ ڈائمنشنز بھی دی ہیں، اس پر بھی بات ہوگی، لیکن میں جو سوچ رہا تھا سب سے پہلی بات میں آپ سے کہوں گا کہ رمضان کی تیاری کیسے کریں۔ اس کا جیسے ایک عام ایک بندہ ہے، اگر وہ سوچے تو وہ یوں سوچے گا کہ بھی رمضان مبارک آنے سے پہلے میں اپنے گھر کا راشن وغیرہ جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ لے لوں۔ آئل ضرورت سے زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس مینز کہ اس کی مقدار بھی زیادہ ہونی چاہیے، بیسن بھی ہونے چاہیے، رول بھی بنیں گے، پکوڑے بھی بنیں گے، سموسے بھی بنیں گے، فروٹ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آئے گا، کس ترتیب سے آئے گا، اس میں کتنا خرچہ آئے گا، یہ ساری چیزیں ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ کس طرف جو ہے وہ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جس طرف آپ نے بھی توجہ دلائی ہے، یہ خارج از امکان تو ہے نہیں، صحیح، اور شاید ہم تینوں بھی اس معاملے میں کسی حد تک مبتلا ہوں تو بھی شاید غلط نہ ہوگا، بالکل ہے نا؟ بالکل ہے۔ ہمارے کیمرہ مین ہیں، ہمارے ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی اگر اس معاملے میں کچھ نہ کچھ جزوی یا کلی طور پر مبتلا ہوں تو بھی شاید غلط نہ ہوگا، کیونکہ ماہ رمضان میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس میں دسترخوان وسعت آ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا نا، ہوا شہر فیہ یزداد رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب اس رزق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ تو شارح ہی نہیں بتائیں گے جی، کہ اس میں پکوڑا سموسا بھی شامل ہے یا اس میں کچھ اور بھی شامل ہے، یا وہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ البتہ آپ کی سوال کے ضمن میں نے عرض کی کہ یہ ساری چیزیں بھی ہمارے ماہ رمضان کی تیاری کا ایک حصہ تو ہیں، صحیح، اگرچہ یہ مطلب یہ وہ حصہ نہیں ہم کہیں گے کہ جس کے بغیر تصور نہیں ہے۔ تو لوگ اپنے بیوی بچوں پر، اہل و عیال پر اس مہینے میں وسعت کرتے تو ہے دسترخوان میں، جی، اور عام مسلمان بھی اس معاملے میں دیکھا جائے تو پھل فروٹ اور ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے کرتا۔ کل رات بھی امیر سنت کو میں دیکھ رہا تھا کہ جو غریب اور ایک عام لوگوں کے گھروں پر افطار وغیرہ پہنچانے کے حوالے سے، تو اب وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار سموسے، پکوڑے اور اس طرح کی تلی ہوئی چیزیں بھی اب یہ ہے تو صحیح اس کا حصہ، تو مطلب یہ سب چیزیں پہنچانی چاہیے مگر کچی پہنچائیں تاکہ کام آ سکیں۔ لوگ پکے ہوئے سموسے اگر کسی گھر پہ پہنچا دیں، پکے ہوئے پکوڑے کسی گھر پہ یا کبابیں پہنچا دیں یا کٹے ہوئے پھل پہنچا دیں تو ظاہر ہے کہ وہ مطلب کہ وہ زیادہ استعمال نہیں ہو سکے گا، اور کبھی کھانا ہو کبھی نہ کھانا ہو، تو یہ بھی ہے۔ اور
اس کا اثر یہ ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ چیزیں بیچنے والے ہیں جی انہوں نے ماہ رمضان کی آمد پر اپنی اشیاء کو مہنگا کر دیا. یہ ایک معیشت کا یا معاشیات کا اکنامکس کا ایک اصول ہے, مجھے پتہ ہے کہ جب سپلائی کم ہو جائے اور ڈیمانڈ بڑھ جائے تو ریٹ انکریز ہو جاتے ہیں. ٹھیک یہ ایک اکنامکس کا اصول ہے, صحیح. اور میں اس اصول کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریٹ ڈیمانڈ بڑھ گئی, سپلائی کم ہو گئی, تو ریٹ بڑھانے کے بجائے بتا نفع کم کر دے. واہ ریٹ کیوں بڑھا؟ کیونکہ ہم نے اپنے پروفٹ میں کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا, بلکہ ہم یہ ہوتا ہے کہ یار رمضان کا مہینہ تو آیا, یہ کر لیں. اچھا, اس میں بھی میں 2-3 صورتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ آپ آگے جانے سے پہلے یہیں اسی موقع پر اس کا جواب دے جائیں کہ جیسے آپ نے فرمایا بھی منافع کا ریشو جو ہے تھوڑا کم کر لیں. اب دیکھیں ہر چیز کا کم کر لے یا نہ لے, نہ لے, ٹھیک ہے. ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے. بعض کپڑے ایسے ہیں جو ایک خاص سیزن میں بکتے ہیں, بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی ڈیمانڈ ایک سیزن کے اندر جو ہے یہ زیادہ ہو جاتی ہے. اسی طرح ماہ رمضان المبارک کو بھی کچھ لوگ جو ہے یہ سیزن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسے دردی ہے, دردی بولے گا جی دیکھو میرے کپڑے سینے کا سیزن ہے, تو وہ سوچے گا کہ جتنی کمائی میں نے 6-7 مہینے میں کرنی ہے اتنی میں نے اس میں کرنی ہے. ویسے ہی یہ جو اشیاء خور و نوش بیچنے والے ہیں ان کا بھی ذہن ہوتا ہے بھی ہمارا بھی سیزن ہے, ہمارے بچوں نے بھی عید کرنی ہے, ہم نے بھی پہلو یہ بھی ہے نا کہ اس کو بیچارے کو وہ ایک کاروبار کر رہا ہے یا معیشت کے کسی ایک شعبے سے وابستہ ہے, لیکن زندگی گزارنے کے لیے تو اسے ایک سرکل گھمانا ہے نا. اسے کپڑے بھی لینے ہیں تو کھانے پینے کی چیزیں بھی لینی ہے, گوشت بھی لینا ہے, دودھ بھی لینا ہے, تو بریڈ بھی لینی ہے, انڈے بھی بات لینے ہیں. چیزیں ایسی ہیں, دونوں معزز مہمان یا میزبان جو بھی وہ ہیں آپ لوگوں کو بنا دو غلام. تو اصل میں بات چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا تعلق روزمرہ کی زندگی اور انتہائی ضرورتوں سے ہوتا ہے, ٹھیک. اور بعض اشیاء ایسی ہیں جن کی تعلق ضرورت سے نہیں ہے, سہولت سے ہوتا ہے, آسائشوں سے ہوتا ہے, خواہشوں سے ہوتا ہے. واہ, رمضان مبارک میں کھانا پینا یہ ایک ضرورت ہے. ٹھیک. میری بات اگر کمپلیٹ ہو جاتی نا اصل میں ہے یہ کہ ایک آتا ہے غریب آدمی پھل کے ٹھیلے پر, ہاں جی, پھل والا میں ایک ایسے ہی سچویشن دے رہا, پھل والا دیکھے کہ یار یہ مجھ سے غریب لگ رہا ہے, تو پھل والا اس کو اپنے سے سستا بیچ دے. ایک پھل کی دکان پر آتا امیر آدمی, پھل والا اس خریدار سے غریب ہے, بیچنے والا خریدار سے غریب ہے, تو خریدار سے جب غریب ہے تو خریدنے والا اس سے تھوڑے مہنگے پھل خرید لے. اب یہ ساری تقسیم تو خالی باتوں کی حد تک کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اگر ایسا ہو جائے کہ غریب کا لحاظ اگر رکھنا ہے تو پھر پھل والا بھی دیکھے کہ یار یہ مجھ سے زیادہ غریب ہے تو وہ اس کو رعایت کرے, اور خریدنے والا دیکھے کہ یار یہ مجھ سے زیادہ غریب ہے, میں اس سے تھوڑا مہنگا خرید لوں تاکہ اس کو 2 پیسے, کیونکہ اس کی بھی فیملی ہے. احسان کا پہلو غالب رہے. ہاں, اصل میں احسان تو ہے ہی نا, اسلام و دین کی خوبصورتی میں احسان شامل ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح جو دکاندار ہیں وہ جو جیسے آپ نے بیسن کا آٹا کہا, تو اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں, دال مسالہ زیادہ بکتا ہے ان دنوں میں, کھجور والے ہیں, اسی طرح شربت والے ہیں, یہ جو کچھ ہیں اگر یہ اپنی اشیاء کو یہ سوچے کہ ہم نے اس ماہ رمضان میں مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہے, تو خیر خواہی میں یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب کہ ہماری بھی ضرورت ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا, آپ نے پورا سال کاروبار کیا ہے, ماہ رمضان آ رہا ہے, تو آپ 2-2.5-3 لاکھ روپے, جو نارمل کاروباری آدمی میں اس کو کہہ رہا ہوں, 2-2.5-3 لاکھ روپے اگر آپ اپنے پرسنل میں سے اپنی دکان میں ڈال دیتے ہو اور اپنی اشیاء کے ریٹوں کو 2.5-3 لاکھ روپے کے ریشو سے اگر آپ مطلب کہ سب کی قیمتیں کم کر دیتے ہو, تو آپ ہزاروں گھروں کو پہلے سے سستا اور بعدوں کو فری اب اشیاء مہیا کر سکتے ہیں. لیکن اب یہ ساری چیزیں ہیں نا وہ بہت مشکل ہے. یعنی میں اگر یہ کہوں کہ بزنس کمیونٹی کو کہ آپ کی سالانہ نفع 50 لاکھ روپیہ ہے, سالانہ نفع, تو آپ اور گروس نہیں نیٹ نفع, نیٹ پروفٹ آپ کا 50 لاکھ روپے 5 ملین ہے, 50 لاکھ روپیز ہیں, آپ اس کو سالانہ نفع کو کہ یہ نفع جو ہے گروس نیٹ, یہ آپ کی ساری ضرورتیں نکال لینے کے بعد, آپ کی روزمرہ کے ایکسپینسز نکال لینے کے بعد, ٹھیک ہے,
اور آپ نے اپنے آپ کو نیٹ پروفٹ پہ دیکھا کہ وہ 5 ملین یا 10 ملین اگر آپ کا نیٹ پروفٹ، چلو سیونگ نہیں، سب اس کو پروفٹ ہی، وہ سارے ایکسپینسز نکال دیے اپنے، ٹھیک ہے، اور جو بھی مطلب ایکسپینڈیچرز جو اس کے تھے یہ سب نکال کے اگر آپ دیکھ رہے کہ سب کچھ نہ نکال کے گھر کا خرچہ ورچہ نکال کے میرے پھر بھی میں 5 ملین یا 10 ملین میرا پروفٹ ہے، تو 5-10 ملین کو آپ تقسیم کیوں نہیں کر دیتے اپنے 5-10 ملین میں سے؟ مثال 50 لاکھ روپے کا نفع ہے تو اب 10 لاکھ روپے نفع رکھا 40 لاکھ روپے کی سیلری بڑھا دیں آپ کے پاس جو ملازمین کام کر رہے ہیں ان کی 40 لاکھ کی یا 50% کی سیلری بڑھا دیں. اگر آپ 25 لاکھ روپے کی بھی سیلری بڑھا دیتے ہیں تو آپ کے یہاں جو اسٹاف ہے اس کی بہت ساری ضرورتیں پوری ہونے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ سیلری کفایت کر جائے گی. تو یہ باتیں آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ خالی کر سکتا ہے. الحمدللہ میں نے جب کاروبار کیا تو میں نے یہ کیا ہے. واہ سبحان اللہ. میں الحمدللہ رب العالمین. تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ وہ یہ نہیں ہو سکتا. کاروبار چل سکتا ہے، اس طرح رن ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے اس لیے جو اکاؤنٹنگ جانتے ہیں وہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ان کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ سب ممکن ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی بیماریاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے دکھ، آپ کے درد، آپ کے غم دور بھی فرمائے گا اور آپ کے رزق میں برکت دے گا. آپ اس سال اپنے نیٹ پروفٹ کو اگر آپ اپنے امپلائیز کے اندر بھی تقسیم کر دیتے ہیں تو آپ میرا حسن ظن ہے 2 سال میں دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا اپنا جو بزنس ہے جس کا آپ نے نیٹ پروفٹ 5 ملین یا 10 ملین نکالا ہے وہ 25 اور 50 ملین تک نہ پہنچا تو مجھے کہیں. کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کے ملازمین کی جو ہمدردی بڑھے گی، اس کے پیچھے جو آپ کی چوری بچے گی، بددیانتی رکے گی، اور اس کے ساتھ اس کی کام کرنے کی جو اسپرٹ بڑھے گی، پھر پیچھے سے جو اس کے گھر سے، اس کے ماں سے، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے جو دعائیں مل رہی ہوں گی، کیا بات. وہ آپ کے گھر کو، کاروبار کو اور آپ کے اپنی فیملی کو جو گرو کرتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے کئی ایسے آپ کے ایکسپینسز ہوں گے جو بیماری اور پریشانی کی وجہ سے چلے جاتے ہوں گے، اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی دور فرما دے گا سبحان اللہ. اور وہ بھی آپ کی سیونگ میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ صرف بولنے کی حد تک ہی نہیں ہے، اگر آپ پریکٹیکل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ایک اور مشورہ ضمناً ذہن میں آ رہا تو میں دیتا چلوں کہ جب انسان پر کاروباری پریشانی آتی ہے نا، یعنی آمدنی کم ہوتی ہے، تو سب سے پہلے نارملی بات، سب سے پہلے وہ جہاں اپنے ہاتھ کو روکتا ہے نا، وہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہوتا ہے. کہ حالات صحیح نہیں ہیں، لہذا یہ لوگ اپنے صدقے میں کمی لے آتے ہیں، نفلی صدقات میں کمی لے آتے ہیں. اور جہاں مطلب کہ نفلی صدقے کے نام پر مسجد، مدرسہ یا غریبوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ کمی لے آتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے تمام وہ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں کہ جنہیں اس بات کا اندیشہ ہے، جو مشاہدہ ہے کہ آپ کی آمدنی میں کمی آ گئی ہے، آپ کے رزق میں تنگی آ گئی ہے، آپ راہ خدا میں صدقہ بڑھا دیں. کہ جتنا آپ بڑھائیں گے اتنا اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو آپ اپنا راہ خدا میں صدقہ بڑھا دیں، چاہے وہ 10 روپے کی نوٹ ہی کیوں نہ ہو، اللہ اللہ. وہ 5 روپے کا سکہ، وہ 5 روپے والا سکہ ہی کیوں نہ، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو آپ بڑھا دیں. کمی لانی ہے تو اپنی خواہشوں اور اپنی ضرورتوں میں اگر کہیں کمی لائیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے میں کمی نہ لائیں. جو خود ہمیں دے، جو ذات ہمیں دے رہی ہے اس کی راہ میں دینے میں کمی لے آئے. اب اس کی راہ میں دینے میں کمی نہ کریں، بلکہ کم ہی صحیح مگر 2 پیسے بڑھا دیں اور اپنی دیگر ضرورتوں میں کہیں کسر نکالیں. تو امید ہے کہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے حالات میں کتنی بہتری اور تبدیلی آنا شروع ہو جاتا ہے. مدینہ بہت پیاری بات کی صاحب نے یہ بھی. اور میں یہ چاہوں گا آپ لگے ہاتھوں یہ جو بات چل نکلی ہے اس کو پورا کنکلوژن ہو جائے گا. گھر والے جیسے بچے بھی مدنی چینل کی ایک تعداد ہے، دیکھنے والے ہوں گے، فیملیز بیٹھی دیکھ رہی ہوں گی. گھر کی اسلامی بہنیں ہیں، ان کو رمضان مبارک کی تیاری کے حوالے سے جو گھر کے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے نظام چلانا ہے،
اپنے بچوں کے ابو ہیں، اپنے ابو ہیں، بھائی ہیں، ان سے کیا کیا ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ بھئی ہمیں رمضان المبارک میں یہ کچھ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے؟ اس کا جواب بھی دیں. اور میں آپ سے بھی عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین، جی ہاں جو آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، آپ بھی کال کے ذریعے، میسج کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. آپ بتائیے کہ رمضان المبارک کی تیاری کیسے ہونی چاہیے اور کن چیزوں کا لحاظ ہونا چاہیے، کن چیزوں کا خیال ہونا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ انشاءاللہ آپ کی کال اور اپنی نیتیں بھی پیش کر پا نگران شورا نے جو مدنی پھول دیے، تو اس سے اگر نیت بنتی ہے سچی نیت تو اس کا اظہار بھی کر دیں انشاءاللہ، اور دوسروں کے لیے بھی ترغیب کا باعث بنے گی. سبحان اللہ. جی دیکھیں، گھر کے سربراہ یا جن کی آمدنی ہے نا، اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ صورت اختیار کرنی چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے اور لگنا چاہیے گھر والوں کو کہ اس وقت جو آمدنی کے جو معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ بہتر نہیں ہیں، تو اگر آپ نے پچھلے سال 3 سوٹیں لی تھی، 2 کر لیں، 2 لی تھی تو 1 کر لیں. اور واقعی ایسے حالات ہیں کہ ایک کی بھی پوزیشن نہیں ہے، تو کچھ ابھی سے ذہن بنا لیں کہ دھوکر پہن لیں گے عمدہ اور صاحب اچھے کپڑے. کیونکہ اس کا جو آپ کے گھر کے اس کمانے والے کے قلب اور ذہن پر جو مثبت اثر پڑے گا، یہ آپ کی کسی بھی ضرورت اور خواہش سے بہت اچھا ہے. کیوں وہ زندگی بھر آپ کے لیے کوششیں کرتے رہے، اور اگر آج ایسے حالات ہیں، اور جب میں کہہ رہا ہوں تو شاید دیکھنے سننے والوں کی ایک تعداد ہو سکتا ہے کہ مجھ سے تائید کرتی ہو کہ یار چلو کوئی تو بولا ہمارے گھر میں. یعنی بعض اوقات میں آپ کو بتا رہا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں، یہ گھر کے کمانے والے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ آپ کو کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نیچر کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ پریشانی بھی میرے گھر کے کسی فرد پر اترے. تو وہ نہیں، بس وہ ابھی اس وقت جو ہے نا، وہ اس کے ذہن پر ایک بہت سا سوار ہوگا کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، ظاہر ہے کہ یار 5-10 ہزار روپیہ اس کے لیے چاہیے ہوں گے، 5-10 ہزار اس کے لیے چاہیے ہوں گے، تو وہ 20-25-30 ہزار روپے، یہ عام آدمی 20-25-30 ہزار روپے کے لیے اس طرح پریشان ہوگا. اور جو تھوڑا کھاتا پیتا بڑا آدمی ہوگا وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کے لیے سوچ رہا ہوگا. آمدنیاں سب کی اس وقت اتنی مضبوط رہی نہیں ہے، اور مہنگائی بڑھ چکی ہے. یہ کوئی مطلب کوئی چھپی ہوئی اندر کی خبر تو ہے نہیں، یہ مطلب بالکل ظاہر و باہر ہے. امیر آدمی بھی مہنگائی سے افیکٹڈ ہے، غریب آدمی بھی مہنگائی سے افیکٹڈ ہے. اور ایسی صورتحال کے اندر آپ کہیں گے یہ اور یہ اور یہ اور یہ، تو اللہ نے اگر آپ کو گھر میں دیا ہوا تھوڑا بہت نارمل آپ کے ہے تو آپ گزارا کر لیں. بلکہ اگر یہ اوپر رہ کر گھر کا کمانے والا اگر کہے نا کہ یار کچھ لے لو، تو آپ بڑھ کر کہیں گے نہیں، اب اس بار ہمارا مطلب کہ لینے کا ذہن نہیں بن رہا. اور مطلب ہم اس طرح، یا میں نے کہا نا کہ کوئی ایک آدھ چیز لے لیں، یا اگر پچھلے سال کو 20 ہزار کی چیز لی تھی تو اس سال آپ 15 ہزار والی لے لیں، 10 ہزار والی لے لیں، 5 ہزار والی لے لیں، 2.5 ہزار والی لے لیں. 2.5 ہزار والی تھی تو 1200 والی لے لیں، 1200 والی لی تھی 600 والی لے لیں. آپ کہ جنہیں جناب اب سستا ملتا نہیں ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے. جس طرح بازار کی مہنگائی سے آپ متاثر ہیں نا، آپ کے کمانے والا اس سے زیادہ متاثر ہوا ہے. تو یہ آپ کے گھر والوں کے لیے ترقیاتی کام جاری ہے. ہاں، یہ آپ کے گھر والوں کے لیے جو ہے نا، یہ بہت آپ کی طرف سے تحفہ ہوگا. اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا، بالکل حقیقت پر مبنی گفتگو فرمائی ہے آپ نے، لیکن بعض اوقات جب ڈیمانڈ آتی ہے نا، گھر کا جو سربراہ ہے وہ ضرورت محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے تنگی ہے، باوجود کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن کسی نہ کسی طرح ادھار لے کر یہاں سے پکڑ کے وہاں سے پکڑ نہیں کے پڑنا وقتی چاہیے طور اس پہ کو. ضرورت پوری کر دیکھیں، یہ دیتا ہے. ضرورت، یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ ضرورت پوری کرے گا. بعض ہوں گے جو لڑ رہے ہوں گے، ضرورتیں پوری نہیں کر رہے ہوں گے، اور گھر کے ماحول میں اتنی وہ بہتری کی صورت نہیں بنا پاتے بیچارے، کیونکہ وہ اپنے کاروباری اور اپنی کم آمدنی کی وجہ سے جو فرسٹریشن ان کو ہو چکی ہے، جی اور جو یہ بڑھ چکے، تو یہ اس کی بھڑاس اپنے گھر میں نکال دیں. وہاں کمپرومائز نہیں ہوتا، وہاں کہتے ہیں ہم لوگ کیا کریں. وہ پھر اصل میں وہاں سامنے سے کمپرومائز بھی نہیں ہے، جی سامنے سے گھر کی طرف سے جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں ہے. جی بالکل ایسا. بچے بچیاں یا گھر والے کیا کریں، اب رمضان آگے کریں گے نہیں، تو وہ یوں کر کے اس کو ایموشنز اس کے جو ہے نا وہ زیادہ مطلب اکسائے جاتے ہیں، جذبات کو اس کے اکسایا جاتا ہے، اور وہ اس میں اس کی چونکہ کرنے کی پوزیشن نہیں ہوتی.
باہر سے مل نہیں رہا ہوتا جی تو وہ گھر کا ماحول پھر خراب ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے ایک تعداد ہوتی ہے جو باوجود اس کے کہ تنگ ہے جی مگر اپنی تنگی کا اظہار یہ اپنے گھر میں نہیں کرتی. گھر والے محسوس کر سکتے ہیں. گھر والوں محسوس نہیں کرتے تو گھر والے کا جنگل میں رہتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ مطلب کہ وہ پورا کیا سال یہ حالات؟ کیسے آ رہا ہے. اس کے مطلب کہ اس کو نہیں پتا کہ جیسے کہ مطلب ہمارے گھر کا یہ جو کمانے والا اس کی 20-25 ہزار کی یا 20 ہزار کی سیلری ہے اور اس سے سیلری وہ سیلری پرسن ہے جی. اور اس کے سامنے وہ 10-12 گھنٹے کام کر رہا ہے گھر جا رہا ہے اور 20-25 ہزار روپے کی سیلری پرسن والا آدمی سے کمپنی تھوڑی کہ اس کو کوئی 10-20-25 ہزار روپے کو رمضان لون دے دے گی. جی جی تو وہ انہی سیلری تو اس کی وہی رہے گی بالکل ایسے ہی. اور تھوڑا سا کھانے پینے میں فرق تو پڑنا ہی. وہ ویسے ہی بجٹ کے ساتھ گھر چلا رہا تھا جی اور اس بجٹ کے ساتھ گھر چلاتے ہوئے اس کے اوپر تھوڑا بہت تو کھانے کا لوڈ یا گھر کی تیاری کا لوڈ آیا ہے. پیچھے ورکنگ اورس بھی کم ہوتے ہیں. جی صحیح. پیچھے ورکنگ اورس کم ہو رہے ہیں. تھوڑی مہنگائی بڑھ رہی ہے. اس میں سوائے اس کے کہ فیملی ممبر کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اور دوسرا آپشن نہیں ہے. اور آپ نے اگر اس نیت کے ساتھ کمپرومائز کیا کہ یہ ہمارے گھر کے جو کمانے والے ہیں جو بڑے ہیں ان کو راحت ملے گی سکون ملے گا ان کو اللہ تعالیٰ پتہ آپ کو اس کا اللہ ثواب دے گا اور اس کی کیا پتہ کہ اس کی برکتیں آپ کے گھر بار پر ظاہر ہوں محبتیں بڑھے اتفاق بڑھے اور اللہ ان کی آمدنی کے اندر برکت داخل فرما دے. سبحان اللہ. تو اس طرح کی چیزیں مثال دیتا ہوں میں آپ کو. الیکٹرکسٹی مہنگی ہے. 3 کمرے ہیں 3 کمروں میں آپ الگ الگ سو رہے ہیں. اگر اے سی چلانا ہی ہے تو 3 کمرے کے 2 کمرے کر لیں 2 کمرے کا 1 کمرہ کر لیں. جو پاسبلٹیز 8 گھنٹے کی جگہ پر 2 گھنٹے کا ٹائمر سیٹ کر لیں اے سی کا. 2 گھنٹے کی جگہ پر 1 گھنٹے کا ٹائمر سیٹ کر لیں. 2 کمروں میں بیٹھ کر پنکھا بتی جلانے کے بجائے 1 کمرے میں رہ کر پنکھا بتی چلائیں. کامن میں بیٹھ کر پنکھا بتی چلا لیں. ایک پنکھے کے نیچے 4 آدمی بیٹھ سکتے ہیں تو کیوں 2-3 پنکھے چلا کر ہم اپنے الیکٹرکسٹی میں اضافہ کریں. اگر 2 فریج ہیں آپ کے اگر ایک فریج سے گزارا ہو رہا ہے تو دوسرا فریج بند کر دیں. اگر کپڑے صاف ستھرے رکھنے کی کوشش کریں تاکہ دھلے کم. جب کپڑے دھلیں گے کم تو واشنگ مشین کم استعمال ہوگا پاؤڈر کم استعمال ہوگا استری کم ہوگی تو الیکٹریسٹی بچے گی. اب یہ سب بچت کے ذرائع ہیں جو فیملی ممبر ایڈاپٹ کر سکتے ہیں. گھر کا آدمی کمانے والا یہ ہر چیز کے اندر اگر یہ بولتا چلا جائے گا گھر کا ماحول تھوڑا ڈسٹرب ہو جائے گا. ایک گھر کی عورت ہے یہ کامن سینس کی باتیں کر رہا ہوں. ایک کامن سینس ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو آگے جا کر آپ کے ہی کام آئیں گی نا. اگر بچیوں کی اس انداز سے تربیت ہو گئی جیسا میں کہہ رہا ہوں تو بچی کا سسرال جائے گی تو اس کی عادتیں اس کی عزت بڑھائیں گی اس کی عزت گھٹائیں گی نہیں. ماشاءاللہ. اگر آپ کے بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ کے بیٹا اگر اس طرح زندگی گزارتا ہے اور دیکھتا ہے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا کم آمدنی کی وجہ سے لیکن اس طرح مینیج کرتے تھے تو اس کے گھر گرہستی اچھی گزرے گی بری تو نہیں گزرے گی. ایسے ہی. اور گھر کا جب کمانے والا ہے گا بولے کہ کیوں 2 پنکھے میں نہیں بیٹھے 1 پنکھا. اب وہ خود بڑا بڑھ کر دوسرا پنکھا چلا تو آپ کو راحت ہوگی. اب بولے جب 1 پنکھے میں بیٹھے ہوئے تھا وہ کیا رہ جائے. میں ایک فیملی کو جانتا ہوں کہ وہ پورا دن فریج نہیں چلاتے فریج بند کر دیتے. ایک فیملی کو میں جانتا ہوں وہ میری فیملی نہیں ہے آپ کو لیکن میں اس ایک فیملی کو جانتا ہوں وہ فریج بند کر دیتے ہیں کہ اب کولنگ ہو رہی ہے نا چلو چلنے دو. آٹو جیسے آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے تو انہوں نے اپنا مینول سسٹم بنایا ہوا ہے. اب یہ جیسی آپ نے آخری مثال دی باقی باتیں تو نہیں ہضم نہیں ہوگی نا آخری میں تبھی تو میں نے ایک فیملی بولا ہے دوسری فیملی بولی نہیں ہے آپ کو. نہیں مطلب اسے پھر کنجوسی پہ تعبیر کرتے ہیں تو بہت کنجوس. بھائی جان جو کنجوسی پہ تعبیر کر رہا ہے نا وہ آ کر آپ کا گھر نہیں چلا رہا ہے. ایسا تو ہے وہ تو صرف باتیں ہی کر وہ رہا خالی باتیں کر رہا ہے تو بولنے کی ضرورت کیا کہ ہم فریج بند کر دیتے ہیں یا ہم یہ بند کر دیتے ہیں. آپ کو وہ ڈھول بجانے کی کیا ضرورت ہے. اچھا جیسے اب رمضان کی تیاری کیسے کروں کافی ساری گفتگو اس پر ہوئی. میں چاہوں گا وہ بھی گفتگو اصل میں ہوئی نہیں ہے موضوع پر. وہ تو آپ اپنے اعتبار سے سوچ رہے ہیں نا. نہیں میں اپنے اعتبار سے نہیں. اصل میں رمضان کی تیاری میں ہم یہ بات درست ہے کہ جو جس عبادت کی طرف ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس سے قبل یہ ساری پرسکون رہنے والی باتیں تھیں جس کا بھی ڈسکشن ہوا کیونکہ یہ ایک موضوع ہم نے لیا
اور یہ ہوا، لیکن میرا جو موضوع تھا اس میں سب سے بنیادی بات یہ تھی کہ ماہ رمضان کی تیاری میں عبادت کا جدول. سبحان اللہ. عبادت کا جدول بھی، اور اس سے بھی ریلیٹڈ ہو جائے گا. میں یہ جو ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت مدنی چینل پہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو بعد میں شاید مدنی گلدستے بھی اس کے وائرل ہوں سوشل میڈیا وغیرہ پر، لیکن اگر اس وقت ہمیں کروڑوں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو ہم تصور کریں، میکسیمم ایک وہ بھی فگر کاؤنٹ کر لیں، تو ایک بہت بڑی تعداد بہرحال ایسی بھی ہے جو اس وقت نہیں دیکھ رہی ہے یا کسی وقت بھی شاید نہ دیکھتی ہو، اور وہ کچھ نہ کچھ دیکھتی ہے، اور جو کچھ وہ دیکھ رہی ہے وہ ساری چیزیں ان چیزوں کے اپوزٹ ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی آپ جو ہے نا وہ درس دے رہے ہیں کہ آپ مینیج کر کے چلیں، آپ کمپرومائز کر کے چلیں، آپ اپنے اندر تھوڑا ایسا چینج لے کر آئیں کہ گھر کے اندر Sacrifice کریں خراب کچھ. نہ ہو. سیکریفائز یعنی آپ یہ دے رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہمیں یہ ملنا چاہیے، ہمیں یہ پرووائڈ ہونا چاہیے. میڈیا کے ذریعے اسلام کی سے، یہ ذمہ داری ہے. ایک یہ بھی ماحول. اور سلمان بھائی ہے. میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا ہو گیا، آپ کا میرا الیکٹرانک خیال ہے میڈیا ہو گیا، میجورٹی وہ ہوگی جو شاید آپ کی تائید. دیکھیں ہر کوئی آپ سے اتفاق کرے گا یہ ضروری نہیں ہے. درست فرما رہے ہیں. شاید میجورٹی وہ ہوگی کہ جو آپ سے تائید کرے گی، اور گھر کے ہر فرد بھی آپ سے تائید کرے یہ بھی ضروری نہیں ہے. لیکن جو دیکھیں نا، آزادی تو ہے نا بولنے کی. جی بالکل. جو ہمیں بہتر لگ رہا ہے اور ہماری بات اگر قرآن و حدیث سے متضاد نہیں ہے، ٹکراتی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم وہی بات کریں گے. بالکل اور اگر کوئی ہم سے اتفاق نہیں کرتا تو اس کو اتفاق نہ کرنے کا بھی حق حاصل ہے. صحیح. اگر اس کے اتفاق نہ کرنے سے وہ گناہگار نہیں ہوتا تو اس کو اتفاق پر مجبور بھی نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے. صحیح. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی وہ کیونکہ ہم نے کوئی ثواب و گناہ کے ایسی تو کوئی بات نہیں کی کہ یہ حرام ہو جائے گا یا ناجائز ہو جائے گا. ہم نے ایک نارمل زندگی، ایک خوبصورت زندگی اور ایک پرسکون ماہ رمضان گزارنے کے لیے آپ کو ایک مشورہ دیا ہے کہ آپ تو کھا پی کر سکون سے شاید وقت گزار لیں گے، لیکن آپ کے کمانے والا وہ پورا رمضان بے سکونی میں گزارے گا. یعنی میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ بچے اے کی ٹھنڈک میں سو کر باپ کو مہنگائی کی گرمی میں سلاتے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ نہیں، آپ نے 126% درست بات کی ہے، اور واقعی میں کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے معاشرے میں جو رہ رہا نہیں. ہے، اور یہ جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ ایسی مطلب کہ وہ بے تکی ٹائپ کی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات شاید آپ کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو گھر کی بعض عورتیں مرد سے زیادہ قناعت پسند ہوتی ہیں. الحمدللہ. مرد فضول خرچ ہوتا ہے، جی. اڑانے والا ہوتا ہے. جی. گھر کی عورت یا گھر کے بچے یہ بسا اوقات مطلب کہ اچھا سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا شوق ہوتا ہے کہ میں گھر والوں پر خرچ کروں، اور گھر والے کہتے ہیں کہ آپ بچت کریں. مدینہ میں. تو یہ ایسی فیملیز ایسی میں بھی تھوڑی نہیں، ایسی فیملی کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، اور جو مطلب کہ ایک اچھے اور قناعت کے ساتھ گھر چلانے کو وہ پسند یہ تو کرتے ہیں. خوبصورت صورت ہے نا. نہیں، یہ خوبصورت صورت ہے. یہ کہ اس میں بخل اور کنجوسی یہ نہ ہے. کا فیکٹر نہ ہو. قناعت میں اور کفایت شعاری میں اور کنجوسی و بخل میں فرق ہے. فرق ہوتا ہے. جی، بالکل. درست اس فرمایا. فرق کو سمجھ کر ہمیں جی. چلنا چاہیے. اور میرا دوسرا مشورہ یہ ہے کہ ماہ رمضان اگر آپ اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، ان تمام تر معاشی اور حاجت و ضرورتوں کے ٹاپک کو تھوڑا سا ہم پورا کرنے کے بعد اگر آپ ماہ رمضان کو ایک اچھی عبادت کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اچھی نیند کا جدول ضرور بنائیے گا. مدینہ مدینہ. سبحان اللہ. نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں سلمان بھائی، ایسے کیسے؟ یہ نگران شورا نے تو ایک آپ کو جملہ سننے میں فرمایا کیا ہے. پرابلم ہے؟ نہیں، مجھے سننے میں نہیں، مجھے تو سونے میں بھی سونے- کوئی پرابلم نہیں ہے. سونے میں- مجھے تو سونے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے آپ نے تو فرمایا کہ اچھی نیند کا جدول ضرور بنائیے. لیکن پھر وہی بات آئے گی کہ 100 طرح کے مسائل میں اچھی نیند کا جدول کیسے بنائے؟ آپ سحری تک تو جاگنا ہے. اگر شہری علاقوں کی بات کریں ہم تو بالعموم سحری تک جاگنا ہے، پھر فجر کے بعد اگر سونا ہے تو تھوڑی دیر سوئیں گے، پھر آفس کا ورکنگ آورز شروع ہو جائیں گے تو نیند پوری نہیں ہو پائے گی. اور آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رمضان کی برکتیں اور روحانیتیں اور نیکی؟ کروڑوں لوگ جو ہے نا، کروڑوں جی. یہ سحری تک نہیں جاگتے. لیکن کروڑوں لوگ جاگتے ہیں. سحری تک جاگنے والوں کی تعداد کم ہے، ایسی بات. بہت کم ہے. کیونکہ آپ شاید اپنے ملک کو یا اپنے شہر کو زیادہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم چل رہے ہیں ساری دنیا میں. ٹھیک ہے. اور اکثریت جو ہے وہ 6-7 بجے
8 بجے 7-8 بجے سب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ لیبر کے طور پر فیکٹریز میں کام کرتے ہیں. درست فرمایا. فیکٹری ٹائم صبح 7-8 بجے کا ہے ایسا ہی ہے. اور 2-2:30-3 بجے یہ گھر پہنچ جاتے ہیں. عموماً تمام تک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ٹائمنگ ہے یہ بھی صبح سے ظہر تک ہوتے ہیں. اور موسٹلی جو بڑے پرائیویٹ سیکٹر ہیں ان کے ٹائمنگ بھی اسی طرح کی چل رہے ہوتے ہیں. اگرچہ کالج یونیورسٹی اور اسکولس بند ہیں لیکن اگر وہ بھی کھلے ہوئے ہوتے جی تو ان کے سب کے ٹائمنگ 7-8 بجے کے ہے. بنتے ہیں. تو اب ایک دکانداری والا جو نظام ہے نا، جی جی دکانداری والا نظام، وہ اب اس پر ڈسکس کریں گے. تو وہ لوگ بعض اوقات 10 بجے والے، 11 والے، 12 بجے والے ہوتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جتنی بڑی تعداد وہ ہے جنہوں نے رات کو بھی سونا ہے درست فرمایا. اور فجر کے بعد بھی انہوں نے یا تو سونا ہے تھوڑی دیر کے لیے یا پھر مطلب یہ رات کی نیند ہی انہوں نے پوری کرنی ہے. یہ پھر کیا کرتے ہیں بعض اوقات وہ ظہر پڑھ کے عصر کی جماعت سے پہلے 1.5-2 گھنٹے ان کا اس ٹائم بھی سونے کا جدول ہوتا ہے. پھر رات کو تراویح اور تراویح کے بعد یہ جہاں تک ہو سکے گا مدنی چینل دیکھیں گے اور پھر وہ مدنی چینل دیکھتے دیکھتے بعض یہ وکٹیں گر جائیں گے اور بعض ہوں گے جو مطلب جب تک چلا پھر نیند ہے. مطلب نیند قابو نہیں ہے نا. مطلب آپ پر دیکھ رہے ہیں تھوڑی آنکھ کھل رہی ہے، تھوڑی بند ہو رہی ہے، آنکھ کھل رہی ہے، بند ہو رہی ہے، اور وہیں ٹھا ہو گئے. ٹھیک ہے، تو کسی نے ٹی وی بند کیا، کہا چلے اب جائیں پلنگ پر سو جائیں. یہ سارا بچے پڑے پڑے سو گئے. تو یہ بھی ایک بڑا ایک طبقہ ہوگا. البتہ ماہ رمضان کی جو ہم تیاری پر بات کر رہے ہیں تو اس لیے میں نے پہلے عرض کی کہ آپ اپنا نیند کا 6 گھنٹے 7 گھنٹے، سب کو 7 گھنٹے کی نیند ملے ضروری نہیں ہے، 2 قسطوں میں صحیح، لیکن آپ 6 گھنٹے ایٹ لیسٹ اپنا 6-7 گھنٹے ماہ رمضان میں اپنے سونے کا جدول بنائیں. میں اب بھی سے ہی مطلب کہ سونے کے حوالے سے میں پریشان گھوم رہا ہوتا ہوں بعض اوقات کہ یار مجھے رمضان مبارک میں مجھے پتا جدول کیا ہے، اب میں اتنے بجے سوؤں گا، اتنے بجے اٹھوں گا. تو یہ سب وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو وہ سب کے وہ اپنی ایکٹیویٹی اور ایک عام آدمی کی جو مصروفیت ہے اس میں ڈیفینیٹلی بہت فرق کم ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے رمضان میں. رمضان میں بڑھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. میری نیند نہیں، ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی ہے. ماشاء اللہ. تو اللہ کا شکر کہ وہ پھر وہ کٹ ٹو کٹ چل رہا ہوتا ہے نا. ہم لوگ ہاں جی. یوں چل رہے کیا مطلب کٹ ٹو کٹ ہے؟ یعنی کٹ ٹو کٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اب سونے اور اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد ہے اٹھنے کے بعد سے لے کر دوبارہ سونے تک، کیونکہ ہمارا ون گو نیند ہے. ٹھیک ہے، ون گو سلیپ جس کو کہتے ہیں، دوسری کوئی موقع نہیں ہوتا. تو وہ اس کے بعد جیسے کہ تو مسلسل جو ہے نا ایک وہ اسکیڈول بنا ہوا ہے، کام پہ کام لگا ہوا ہے. ہاں. تو وہ فارغ ہوئے تو یہ، فارغ ہوئے تو یہ، فارغ ہوئے تو یہ، فارغ ہوئے تو یہ، تو کرتے کرتے دوبارہ سونے کی لائن پر ہی پہنچنا ہے. تو رمضان کی اٹھنے تیاری کی لائن سے دوڑنا ہے اور سونے کی لائن پر ہم نے رکنا ہے. تو یہ ہوتا ہے. لیکن عموماً جو عام آدمی جو ہمیں دیکھو سن رہا ہوتا ہے، میں اس وقت دونوں طبقوں سے بات کروں گا نا. اچھا، دونوں طبقے پھر فیملی الگ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ان کی مصروفیت میں اور ایک عام آدمی، جیسے عام آدمی جس کو میں نے کہا 2:30-3 بجے گھر آ جائیں گے، تو یہ 2:30-3 بجے گھر آئیں گے نا تو یہ آرام کریں گے، مگر وہ خاص وقت شروع ہو گیا گھر کی عورت کا سروسز کا. جی. اب اس نے پوری افطار کی تیاری کا، وہ اس کے اوپر پورا ایک برڈن ہے. اور وہ اگر فیملی تھوڑی بڑی ہے تو برڈن بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہر کوئی ہاتھ بٹانے والا بھی نہیں ہوتا، ہر ایک کا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک. چلیں ایک مجھے بات تو بتائیں، یہ آپ نے چلے مدنی پھول کافی بیان کیے ہیں. نہیں، ویسے ہاتھ تو بٹاتے ہیں. جی، ہاتھ تو بٹاتے ہیں ماشاءاللہ. وہ کھانا بنائے ہم کھائیں، وہ چائے بنائے ہم پئیں. چلو ٹھیک ہے. ایک بات کہی جاتی ہے کہ نیند تو جو ہے یہ تو کانٹوں پر بھی اور پھانسی کے پھندے پر بھی آ جاتی ہے. پھانسی کے پھندے پر تو موت ہی آتی ہے، نیند تو پتہ نہیں کیا آتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. چلیں یہ بھی ایک بات ہوگی. ماشاءاللہ. ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسر حسین اتاری کوہاٹ سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی برگاہ میں عرض یہ ہے کہ رمضان المبارک میں عبادت پر جو ہے استقامت کس طرح ملے انسان کو. اب ایک دن تو انسان عبادت کر لیتا ہے، لیکن پھر جو ہے آہستہ آہستہ انسان کا جو ہے ذوق شوق کم ہوتا ہے تو اس کی عبادت میں کمی آ جاتی ہے.
تو نگران شورا اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیں۔ کل شام کی بات ہے، امیر سنت کا عصر و مغرب کے درمیان کا ایک جدول تھا جس میں کچھ لوگ ملنے آئے تھے۔ امیر سنت نے انہیں ماہ رمضان کے فضائل پر کچھ چند منٹ درس دیا۔ میں بھی اس درس میں شامل تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ امیر سنت جو حدیثیں پڑھ رہے تھے، روایتیں پڑھ رہے تھے اور ماہ رمضان کے فضائل پڑھ رہے تھے، میں نے حالانکہ کئی دفعہ سنے، لیکن مجھے خود موٹیویشن مل رہی تھی کہ اچھا ماہ رمضان، جیسے مثال کے طور پر جنت یہ سال بھر ماہ رمضان کی آمد کے لیے سجائی جاتی ہے، یعنی شوال المکرم کا چاند نظر آتے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر اگلے سال جو آئے گا تو یہ پورا سال، یعنی یوں تھوڑا یوں کرے تھے ابھی تک بھی ہے نا رمضان جنت سجائی جا رہی ہوگی، فرشتے سجاتے جنتوں کو، جنت سجائی جاتی ہے ماہ رمضان کے استقبال کے لیے۔ جنت سجائی جائے اور سجانے والے فرشتے ہوں تو جنت کی سجاوٹ کا عالم کیا ہوگا، اور جنت اور اللہ کے حکم سے جنت سجائی جا رہی ہے، ماہ رمضان کے لیے سجائی جا رہی ہے اور سجانے والے فرشتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی سجاوٹ کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مہینہ آ رہا ہے وہ مہینہ کتنا معزز و مکرم ہے اور کتنا زبردست و مہمان ہے کہ جس کی آمد پہ جنت سجائی جا رہی ہے۔ تو پھر جیسے ہی وہ شوال المکرم کا چاند نظر آئے گا پھر جنت سجانا شروع کر دی جائے گی اور سال بھر جنت سجائی جائے گی، یعنی 11 ماہ سجائی جا رہی ہے ایک مہینے کے لیے، سجائی جا رہی ہے۔ تو اس سے خود ماہ رمضان کی جو عظمت ہے، اس کا احترام ہے اور اس کا جو مقام ہے یہ ہم پر ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہوتا۔ اس طرح فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، اور اتنا مطلب مغفرت۔ تو یہ جب ہم ماہ رمضان میں ملنے والی فضیلتیں، رحمتیں، مغفرتیں، برکتیں، جب ان سب کو پڑھتے ہیں نا تو پھر ایک مسلمان کی خواہش بننی چاہیے کہ میں انہیں دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لوں۔ جب دونوں ہاتھوں سے وہ سمیٹنے کا ذہن بنا لے گا نا تو ہر گزرا ہوا دن جو ہے نا یہ اس کی سپیڈ میں اضافہ کرے گا، کمی نہیں لائے گا کہ یار اب تو 29 رہ گئے، اوہ اب تو 28 رہ گئے، اوہ اب تو 27 رہ گئے، اوہ۔ جیسے کہ اس وقت ایک جو گارمنٹس کا جو کاروبار کر رہے ہیں نا وہ ان کی پروڈکشن جو نا اب تو تقریباً پروڈکشن ختم ہو گئی ہوگی، اب مال بن کر ان کی دکان پر آ رہا ہوگا۔ ریٹیل شاپ کی میں بات کر رہا ہوں خاص طور پر، یا ہول سیلر اور ریٹیلر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیا ان کا ہوگا کہ انہوں نے پوری تیاری جو کی نا ماہ رمضان کی، تو ان کا ایک دن گزرتا ہے نا یہ ان کی فکروں میں اضافہ کرے گا، یار یہ مال رہ نہ جائے، یہ مال رہ نہ جائے، یہ کاٹنے کی کوشش کریں گے مال کو فوراً، یعنی یہ کہیں گے جلدی ختم ہو جائے، صحیح ہے فارغ ہو گئے۔ ان کو ماہ رمضان کے ایک دن کی قدر ہے۔ وہ قدر کیوں ہے؟ وہ قدر اس لیے کہ اگر یہ مال رہ گیا تو یہ عید کے لیے ہم نے تیاری کی اور یہ پھر ہمارے پاس یہ پورا پھنس جائے گا۔ تو جتنا ان کو اپنا دنیاوی مال بیچنے میں رمضان کے ایک دن کی قدر ہو رہی ہے، اس طرح عبادت کرنے والے کو ماہ رمضان کی ایک گھڑی کی قدر ہونی چاہیے۔ یار یہ گھڑی نکل گئی، یہ گھڑی نکل گئی، اب رہ کیا گیا؟ وہ نا جو بہت لذیذ چیز آپ کے سامنے ہو نا تو آپ بڑا مطلب کہ اس کے اندر رگا کے کھاتے ہیں، اور بڑا مطلب کہ تھوڑا کھاتے ہیں، یار یہ جلدی ختم ہو جائے گی تو پھر رہ جائے، ارے اب بھی ہے ہی نہیں کوئی دوسری، اتنی سی مٹھائی آئی ہے اور آپ کو شوگر بھی نہیں ہے، اور وہ مٹھائی آپ کے لیے مضر صحت بھی نہیں ہے، اور ہے تھوڑی سی اور دل کرتا ہے اتنی ساری ہونی چاہیے۔ اب آپ اس کو ایک ساتھ بھی نہیں کھا جاتے، تھوڑی کر کے کھائیں گے، تھوڑی کر کے کھائیں گے کہ یار یہ ختم نہ ہو جائے، ختم ہو جائے گی تو اپنے مطلب بجھ جائیں گے۔ تو یوں نا یہ ماہ رمضان کا ایسا ہی عجیب و غریب خوبصورت سا معاملہ ہے کہ یار ایک روزہ نکل گیا، صرف 29 رہ گئے، 28 رہ گئے، ختم ہو رہا ہے۔ ختم، یعنی اس کے ختم ہونے کا میں کہتا ہوں کہ جیسے پانی ہے نا، وہ ہمارے ڈیم کے اندر جو پانی ہوتا ہے یہ جب نیچے آ رہا ہوتا ہے تو اب گھبراہٹ بڑھتی ہے نا، یوں ماہ رمضان جیسے جیسے گزرتا جائے نا گھبراہٹ بڑھنی چاہیے، خبریں چلنے شروع ہو جاتی ہیں۔ اصل میں ایک جملہ ہے اپنے مہروز بھائی، میں رہ نہ جاؤں، بھئی یہ جملے کو اگر ہم پکڑ لینا ماہ رمضان میں
کہ وہ جملہ ہے میں رہ نہ جاؤں، یعنی میں مہمان ہوں نا تو میں کبھی جیسے میرے زبان سے نکلا یا اللہ رہی نہ بنا، یا اللہ رہنا میں رہ نہ جاؤں، کہ اگر میں رہ گیا تو رمضان تو چلا جائے گا، اگر میں رہ جاؤں گا، یہ یوں سمجھے کہ آپ کی ٹرین ہے، ٹرین کا ٹائم ہے اور پرفیکٹ ٹائم پر ٹرین گزرتی ہے اور آپ لیٹ ہیں، آپ پورا راستہ کس گھبراہٹ میں بھاگیں گے ٹرین کی طرف، یار میں رہ نہ جاؤں، ٹرین نکل نہ جائے، میں رہ نہ جاؤں، ٹرین نکل نہ جائے، آپ کی اسپیڈ کتنی ہوگی کہ کسی صورت مجھے ٹرین پکڑنی ہے۔ تو یہ مطلب کہ جن کی مغفرتیں ہو گئیں، اگر وہ مغفرت یافتہ لوگ اگر نکل گئے سارے اور میں رہ گیا تو میں رہ نہ جاؤں، یہ ایک تصور ہے۔ اس تصور کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں میں تیزی آئے گی، ہماری عبادتوں میں کمی نہیں آئے گی، ہمارے روزوں میں، ہماری تراویح میں اور ہمارے ذکر و اذکار کے اندر تیزی آئے گی، کیونکہ ابھی تو سٹارٹ لیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے روزے کو ہی بہت اوپر سے آتے ہیں اور پھر ہم نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو یوں سمجھے کہ ابھی تو ماہ رمضان آیا تو ابھی تو سٹارٹ لیا ہے، ابھی تو میری عبادت میں، میری تلاوت میں، میری اس میں اضافہ ہونا ہے، بڑھنا ہے، بڑھنا ہے، بڑھنا ہے، یہاں تک کہ بس وہ آخری بس اتنا سا 30 پورے ہو گئے، وہ تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے، یوں کر کے مطلب ماہ رمضان آدمی پھر وہاں روتا ہے انسان نا، جب ماہ رمضان یا تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، اب چلا گیا، اب یہ ہوتا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالی یہ جو میں نے آپ کو کیفیات ایک لفظوں تک کی بیان کی ہیں، دعا کرے اللہ کریم مجھے بھی ان کیفیات کو پانے والا ایک سچا عاشق ماہ رمضان بنا دے۔ تو پھر بعد آپ دیکھیں کہ کس قدر آپ کو لو، پھر یہ چیزوں سے آپ نکل جائیں گے کہ یار یہ ہمارے کمی آ گئی ہے، آپ کا مسجد کا پیریڈ بڑھ جائے گا، آپ کی تلاوت کا پیریڈ بڑھ جائے گا، آپ کی دیگر عبادات کا پیریڈ بڑھ جائے گا، آپ کے ذکر و اذکار بڑھ۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے ماہ رمضان میں 12 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے ماہ رمضان میں 12 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تو یومیہ کتنا ہو جائے گا؟ مثال دے رہا ہوں، آپ بولے 12 لاکھ بہت زیادہ 40,000 سمجھ۔ آپ کے 12 لاکھ بہت زیادہ ہے عمران، نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے آپ 7,86,000 کا ٹارگٹ بنا لیں، یار یہ بھی بہت زیادہ ہے، آپ 5 لاکھ کا بنا لیں، اب 3,13,000 کا بنا لیں، اب 1,12,000 کا بنا لیں، یہ میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں۔ آپ ایک ٹارگٹ بنا لیں، میں نے ماہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے اپنا یہ درود پاک کا فگر پورا کرنا ہے، کیونکہ میں نے ماہ رمضان مجھے سرکار کے صدقے میں نصیب ہوا نا، تو میں آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور تحفہ کہ آقا آپ کے صدقے رمضان میلہ میں بطور تحفہ میں آپ کی بارگاہ میں 1,12,000 درود پاک میں حاضر کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ جیسے سبحان اللہ و بحمدہ یہ لے لیا، آپ نے اللہ اکبر لے لیا، کچھ اوراد و وظائف لے لیے، تلاوت کا کوئی ٹارگٹ بنا لیا کہ اتنا، مثال کے طور پہ میں روز کی 12 آیات پڑھوں گا مع ترجمہ و تفسیر، یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا، مع ترجمہ و تفسیر کے ساتھ میں روز کی 12 آیات پڑھوں گا۔ اب وہ آپ چاہے موبائل اپلیکیشن، اب جیسے مثال کے طور پر گاڑی میں آتے جاتے ہوئے ہمارے شاید لاکھوں لاکھ وہ اسلامی بھائی ہوں گے جن کا زیادہ تر سفر گاڑیوں میں گزرتا ہوگا، بسوں میں گزرتا ہوگا، اب اس میں وہ نیند بھی آ جاتی ہوگی اور وہ عجیب سی بے چینی بھی ہوتی ہوگی، لیکن کرنے والا، آپ نے پچھلے دنوں ہمارے کچھ سلسلے دیکھے ہوں گے ماہ رمضان سے متعلق، ماہ رمضان اور ہم، تو اس میں پروفیشنلز کے ساتھ بھی ہم بیٹھے تھے، تو موبائل اپلیکیشن کے ذریعے جو قرآن پاک کی تفسیر ہے وہ لے لیں، اسی طرح ماہ رمضان جو فیضان رمضان کتاب ہے اس سے آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو آتے جاتے ہوئے مطالعہ، کیونکہ لوگ اس مطالعے کو عبادت کئی لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ آپ نے اگر عبادت صرف اور صرف یہ سمجھی ہوئی کہ آپ مسجد میں جائے گا، تسبیح پکڑ کر آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، یقیناً وہ عبادت ہے، مگر یہ جو آپ جو سفر کر رہے ہیں نا، ماہ رمضان میں کروڑوں لوگ 3-3 4-4 گھنٹے صرف سفر میں، صبح اور شام کو صرف سفر میں، یا تو ڈرائیو کر رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، ان 2 صورتوں میں۔ تو جو ڈرائیو کر رہا ہے وہ پڑھ تو نہیں سکے گا، وہ کچھ سننے کا، اور جیسے گاڑی چلا رہے ہیں آپ تو آپ کے ہاتھ میں اگر کاؤنٹر ہے
تو آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں. بالکل گاڑی چلاتے رہے درود پاک پڑھتے رہے, گاڑی چلاتے رہے درود پاک پڑھتے رہے. آپ کے ہاتھ میں جیسے اگر کاؤنٹر ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا مطلب کہ 1.5-2 گھنٹے کی اگر آپ مثال کے طور پر سفر میں بھی ہیں تو یہ جیسے کاؤنٹر آپ نے جیسے لے لیا, آپ ڈرائیونگ کر رہے اور آپ یوں کاؤنٹر میں آپ پڑھتے چلے جائیں اپنا درود پاک. اسلام میں اسٹیئرنگ پہ لگا لیتے ہیں یہ نا, تو ہاں, آسانی تو رہتی وہ اصل میں اسٹیئرنگ پہ لگانے کے لیے پھر آپ کو یہ ہے, تھوڑی بدلنا سی پڑے گا. کاروائی کرنا پڑے گی. ہاں, تو اس طرح کا کوئی بھی مطلب کہ آپ یہ ذہن ہے بنانے کی بات ہے. اسی طرح کوئی ایسا نیکی کی دعوت پر مبنی کوئی بیان آپ نے اپنی گاڑی میں لگایا ہوا ہے وہ آپ سن رہے ہیں, یا کوئی بھی مطلب کہ ایسی کوئی چیز آپ کر رہے ہیں, آپ کے پاس موبائل ہے تو موبائل کے اندر ہماری جو مدنی چینل کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا. آپ کے پاس نیٹ اتنا مضبوط نہیں ہے, آپ ریڈیو کھول لیں, ہماری ٹرانسمیشن تو چل ہی رہی ہے نا صبح دوپہر شام رات. آپ اپنی مطلب کہ ریڈیو اپلیکیشن کھول لیں, فار ایگزامپل ریڈیو کھول لیں گے تو جو بھی مدنی چینل پہ چل رہا ہے اس کی آڈیو آپ کو آ رہی ہے. یا پھر مطلب کہ اب میں ڈرائیونگ کرنے والے کو تو میں مشورہ نہیں دوں گا, لیکن جو دیگر پیسنجر ہوتے ہیں یا آپ کار میں ہیں یا آپ اپنے بس میں ہیں یا کسی, تو آپ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے مدنی چینل اپلیکیشن کے ذریعے آپ مدنی چینل دیکھیں, آپ کو لائیو ٹرانسمیشن دیکھنے کا آپ کو مطلب کہ موقع مل رہا ہوگا. سبحان اللہ. تو یوں سفر میں بھی عبادت, جی ویسے بھی روزہ دار کا تو سونا بھی عبادت ہے اگر سبحان نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یوں عبادتوں کا جدول بنائیں. تو اس کے لیے جو میں نے آپ کو بنیادی باتیں عرض کی, سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنی نیند پوری کریں. دوسری بات جو میں آپ کو عرض کروں گا, اپنی صحت کو باقی رکھیں, کیونکہ اگر آپ بیمار ہو گئے نا, بخار, کھانسی, نزلہ, بدن کا درد, یہ چیزیں اگر آپ کو آ گئیں اللہ نہ کرے تو آپ کی تراویح اور آپ کی فرائض عبادات, آپ کے روزے, اس میں آپ کو وہ لطف و لذت و ذوق نہیں ملے گا. اس لیے مطلب جو ماہ رمضان کے قدردان ہوں گے یہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اب بھی اسے کو کھانے پینے کا نہیں بلکہ احتیاطوں کا جدول بنا لیا ہوگا کہ ہم نے یہ نہیں کھانا وہ نہیں. جیسے مجھے 1-2 چیزیں نہیں چلتی, پرسنلی میں اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے 1-2 چیزیں نہیں چلتی, میں زیادہ احتیاط کروں گا کہ یہ 2 چیزیں تو میں نے غلطی سے بھی میرے گلے میں نہ چلی جائیں کہ یہ مجھے افیکٹ کر لیں گی اور میں پھنس جاؤں گا اور اللہ نہ کرے بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا. تو اپنے غذاؤں کو اور اپنی صحت بنانی ہے آپ کو, نیند اور صحت. یعنی اگر آپ کی طبیعت میں حشاش وشاش ہیں آپ اور آپ کی نیند پوری ہو رہی ہے, الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تراویح میں, تلاوت میں, روزے میں, نماز با جماعت میں آپ کو کس قدر ذوق شوق, پھر رونا آئے گا آپ کو. واہ. تھکن میں آپ کو رونا اتنا نہیں آئے گا, آپ کو رونا آنا چاہیے, یعنی زیادہ روئیں, ماہ رمضان میں زیادہ روئیں. اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ کو تہجد پڑھنے کا پورے سال وہ موقع نہیں ملا جو ماہ رمضان میں مل رہا ہے. رات کے نوافل میں, رات کے نوافل اور رات کے نوافل میں بھی تہجد, اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. تو چونکہ کروڑوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یہ سو رہے ہیں اور ان کے سحری میں اٹھنا ہی اٹھنا ہے, اور سحری کا وقت وہ ہے جس میں ابھی تہجد کا وقت باقی ہے. واہ. تو صرف اور صرف آپ کی مطلب کہ آپ ایک تو یہ مائنڈ بنا لیں کہ اٹھنے کے بعد سحری آپ نے باوضو کرنی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, جب باوضو سحری کے لیے جب اٹھیں گے تو اٹھنے کے بعد انسان اپنی حاجتیں ضرورت ہے باتھ روم میں جاتا ہے, وضو وغیرہ کرتا ہے اور جو اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے. آپ وضو کر کے باہر آئیں. جب وضو کر کے باہر آئیں گے نا, صرف دسترخوان پر پہنچنے سے 2 یا 3 منٹ بھی 4 منٹ لے لیں آپ. اگر 5 منٹ لیتے تو بہت اچھی بات ہے. واہ. 5 منٹ کے اندر آپ کو 2 رکعت اور ایک مناسب قسم کی دعا کا موقع مل جائے گا. 5 منٹ 6 منٹ, اب جتنا اللہ نے اگر آپ کو اور ذوق شوق دیا ہے تو آپ زیادہ بیٹھے رہیں اور دعا کرتے رہیں, نفلیں پڑھتے رہیں, عبادت کرتے رہیں. تو یوں مطلب کہ موقع ملے گا. پھر بعضوں کی قضا نمازیں ان کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں, تو بہت سارے ٹائمنگ ماہ رمضان میں ملتے ہیں جن میں آپ قضا نمازیں اتارنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو آپ قضا نمازیں بھی اپنی بغیر کسی کو بتائے اعلان کریں, آپ قضا نمازیں اتارنے کی کوشش کریں. تو یہ تھوڑی سی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. مدینہ آپ کی اپنی کیا تیاری ہے مدنی چینل کے سلسلے کے حوالے سے؟ کچھ یہ بھی بتائیں, کیا سوچا ہے آپ نے, کیا کرنے جا رہے ہیں, کچھ اپنا بھی بتائیں. دیکھیے, میرا اپنا جو ماہ رمضان کا جو معاملہ ہے نا, وہ بیسیکلی سمجھے نا تو وہ عصر کی جیسے نماز ختم ہوئی جی فیضان مدینہ میں, جی. تو عصر کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. تو میری سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں امیر سنت کی آمد سے پہلے
جو اثر سے ہم فارغ ہوئے ہیں تو امیر رسول کی آمد تک ان فیضان مدینہ میں موجود ہزاروں معتکفین میں کوئی ایک ہم اس وقت نا میرا ورد وظائف اورات اور 2 4 5 10 منٹ کا کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے جو میں ان کو بیان کرتا ہوں تاکہ ایک تو یہ کہ بیٹھے رہیں اور سنیں، اور اس میں تھوڑا لیٹ صحیح لیکن پھر مدنی چینل پہ وہ چیز آن ایئر ہو جائے، کیونکہ کیمرہ مین بھی آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر عصر سے مغرب مدنی مذاکرے میں شرکت میری ہوتی ہے، صحیح، اور مغرب میں دعا ہوتی ہے، پھر ہم مغرب کے فرض اور نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد افطار وغیرہ سب، تو پھر چونکہ میرا ایک سلسلہ ہوتا ہے ہر سال الحمدللہ، تو اس سال ہمارا سلسلے کا عنوان ہے گھریلو مسائل اور ان کا حل۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ یہ پھر وہ موضوع ہم نے اس کے موضوعات بنا لیے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم کن کن موضوع کو لے کر چلیں گے، پھر اسی کے مطابق انشاءاللہ اپنے ناظرین کی کالس لیتے رہیں گے، کیونکہ وہ ایک گھر میں نارمل ہے، وہ کھا پی کر چائے وغیرہ پی رہے اور بیٹھے ہوئے، مگر بہت سارے ایسی چیز جیسے بھی میں نے بجٹ کے حوالے سے آمدنی کے حوالے سے وہ باتیں کی ہیں جو میرا گمان ہے کہ جو گھر کا آدمی کرنا چاہتا ہے مگر اس کے کرنے کے لیے گنجائش نہیں ہے، وہ ماحول نہیں پا رہا کہ میں یہ باتیں کروں، تو یہ شاید خوش ہو جاتے ہوں گے کہ یار چلو یار کوئی بول تو رہا ہے یار ہماری طرف سے، فرق بھی پڑتا ہے الحمدللہ۔ ہیں۔ الحمدللہ تو اسی طرح بہت سارے گھریلو مسائل ہیں جو بیوی اس کا حل چاہتی ہے، بچے اس کا حل چاہتے ہیں، ماں باپ اس کا حل چاہتے ہیں، ساس حل چاہتی ہے، سسر حل چاہتا ہے، بہو اس کا حل چاہتی ہے، پڑوسی حل چاہتے ہیں، محلے والے اس کا حل چاہتے ہیں، اور سب مطلب مل کر چاہتے تو سب ہیں کہ کچھ ہو، لیکن کون کس کے ساتھ شیئر کرے۔ صحیح، تو پھر انشاءاللہ ہم گھریلو مسائل اور ان کا حل جی، لے کر جب بیٹھیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو شاید ہم نمائندگی کسی نہ کسی کی کرنے میں، کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد عشاء کی اذان اور تراویح وغیرہ، تو پھر 10 بجے غالباً وہ ہے بچوں کا رمضان سلسلہ، یہ ایک نئی پیش رفت ہوگی انشاءاللہ ماہ رمضان میں، اسپیشلی جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر انشاءاللہ میرے تقریباً 10:30 پونے 11 کے آس پاس دوبارہ میری براہ راست حاضری ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس بار ہم نے کوشش کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت تک کا جو ایک پورا سفر ہے، اس کا ہم نے کوئی نہ کوئی جتنے ہمارے پاس مواد آتا رہے گا، مطلب جو معلومات حاصل ہوتی رہے گی، انبیاء کرام کس کے بعد کون سے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور کیا کیا حالات و واقعات ہوتے رہے، تو امیر سنت کے مدنی مذاکرے میں آمد تک وہ میری نیت ہے کہ میں انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو تاریخ کا، دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ اللہ، ماشاءاللہ، اور پھر مدنی مذاکرے میں میری شرکت ہو جائے گی، صحیح، اور مدنی مذاکرے کے بعد پھر یہ فارغ ہوتے تو پھر وہ اصل میں معتکفین آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ میرا سلسلہ سحری تک چلتا رہتا ہے، ٹھیک، اور پھر کبھی کبھی آپ کے یہاں سحری ٹرانسمیشن میں بھی مجھے بعض اوقات آنے کا موقع ملتا ہے، تو خاص طور پہ جب وہ سحری ختم ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے وہ سب کو سحری کرنی ہوتی ہے، میں سحری تھوڑی پہلے کر چکا ہوتا ہوں، تو میں پھر آ جاتا ہوں تاکہ 15-20 منٹ ناظرین کو لے کر بیٹھوں، اور یہ جو بیٹھے تھے اتنی دیر سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ اپنی سحری نپٹا لیں۔ پھر فجر کی اذان کے بعد ہمارے جماعت کو وقت ہو جاتا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد پھر میرا بیان ہے۔ سبحان اللہ، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی آداب زندگی سے متعلق باتیں بیان کریں کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسے ہے، مدینہ مدینہ، تو پھر اشراق چاش تک تقریباً ہمارا سلسلہ جاری رہتا ہے، پھر مدنی مشورہ ہوتا ہے ہمارا فجر رمضان میں، صحیح، تو یوں سمجھے کہ بچ جاتے ہیں، فجر کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مدنی مشورہ ہوتا ہے، سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، واہ، اور ماشاءاللہ، یہ روٹین ہماری چل رہی ہے، یہ ایک نارمل ہر سال کی روٹین ہے، اور دعا کرے اللہ کریم صحت و تندرستی کے ساتھ ساتھ اخلاص نصیب فرمائے۔ آمین، اخلاص بہت ضروری ہوتا ہے، ثواب ملے گا تب جبکہ ساری مصروفیت اللہ کے لیے ہوگی، ماشاءاللہ، اللہ کے لیے مصروفیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیسہ نہیں کمانا، مطلب ہمارا مدنی چینل سے دعوت اسلامی سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، یعنی یوں مال نہیں ملتا، کوئی تنخواہ نہیں ملتی، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت، لیکن مطلب شہرت تو مل رہی ہے نا، اگر مقصد شہرت کمانا ہے، واہ لینا ہے، تبھی ثواب تو نہیں ملے گا، ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ یہ عمل محض اللہ کے لیے ہوگا، اور آپ یہ دعا کریں کہ اللہ کریم
ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اور اس طرح کی ہر وہ نیت یا ہر وہ ارادہ جو ہمارے ثواب کو ضائع کر دے، اللہ قریب آپ کو ہی بچائے، اللہ مجھے بچائے، یہ دعا کر دیں۔ آمین آمین۔ بہت خوبصورت بات کی نگران شورا نے، اپنا اسکیجول اور جدول بھی بیان فرمایا ہے۔ یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین سے یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اسکرین پر آپ کو میسج کا نمبر بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور اگر اس کو تھوڑا اسٹل کر دیا جائے، میسج مدنی چینل کے ناظرین کس نمبر پر کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میسج جب کا بھی آیا، واٹس ایپ کا بھی چل رہا ہے، تو گھریلو مسائل اور ان کا حل جو نگران شورا کا سلسلہ ہے، اس میں کیا کیا باتیں، کیا کیا ڈائمینشنز، کیا کیا مسائل جو ہے وہ درپیش ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بھی ضرور بتائیے انشاءاللہ۔ آپ کے کالز ہیں یا آپ کے میسیجز کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ان کو بھی کنسیڈر کریں گے، اور ان کو بھی سلسلے کا حصہ اس وقت بھی بنائیں گے، اور اس سے پہلے موضوعات بنانے میں بھی ہم انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ غور فکر ضرور کریں گے۔ تو آپ کن مسائل کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں ضرور بتائیے، ایک میسیج کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ، ان کو بھی ہم کنسیڈر کریں گے۔ ابھی آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال احمد اتاری، مرکز الاولیاء، لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے ایک تو امیر اہل سنت کے کیا معمولات ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک کی وہ کس طرح تیاری فرماتے ہیں، اور ایک آپ کے کس طرح کے معمولات ہوتے ہیں، آپ اور آپ کے گھر میں رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے کیا معمولات ہوتے ہیں، ذرا براہ کرم اس پر کرم فرما دیجیے۔ میری جو مصروفیت ہے وہ تو میں نے کسی حد تک بیان کر ہی دی ہے۔ امیر سنت بھی نارملی ہمارے پاس، جیسے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ ہیں تو آپ پھر دیکھیں گے کہ مغرب کے بعد آپ اسلام آباد کے ساتھ کھانا کھا رہے، وہ جو اس کے بعد عشاء و تراویح کے بعد پھر مدنی مذاکرے کے بعد پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے کچھ آپ کی مصروفیت ہوتی ہے، پھر اسلام آباد کے ساتھ سحری ہو رہی ہوتی ہے، سحری کے بعد فجر کی اذان تک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، فجر کی اذان کے بعد نماز فجر اور وغیرہ اور اوراد و وظائف کے بعد پھر کچھ مشاورتیں کے بعضوں کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اور پھر آرام ہو جاتا ہے۔ تو یوں امیر سنت کے بھی معمولات جو ہوتے ہیں وہ نارملی ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک سرٹن ٹائم، ایک فکس ٹائم ہے کہ اس ٹائم پر سونا ہے، اس کے اٹھنے کے بعد پھر یہ ساری مطلب کہ وہ سمجھے کہ چلنا پھرنا ہی ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہم رہتے یہی ہیں، جی سمجھے کہ یہ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ کا گھر ہے، تو کہیں کوئی ٹریولنگ تو ہے نہیں ہماری کہ گاڑی میں بیٹھ کر 1.5-2 گھنٹے کہیں جانا ہے، 1.5-2 گھنٹے آنا ہے۔ اب یہیں رہنا ہے، یہی سب کچھ ہونا ہے، اور انشاءاللہ میرا خیال ہے 17-18 گھنٹے یا اسے کم یا اسے زیادہ کی مدنی چینل کی نشریات چل رہی ہوں گی۔ اللہ نے چاہتا اب جب بھی ٹی وی کھولیں گے مدنی چینل تو آپ کو کچھ نہ کچھ مدینہ ہو ہی رہا ہوگا انشاءاللہ۔ میری ناقص معلومات کے مطابق مدنی چینل میں جو نشریات چلے گی، جیسے مدنی مذاکرہ براہ راست جو رات کو ہوگا، اسی مدنی مذاکرے کو صبح جو ہے جو ریپیٹ نشریات میں جو آتا ہے وہ رکھا گیا ہے، یعنی رات کو جو مدنی مذاکرہ لائیو ہوا ہے، صبح ریپیٹ میں وہی مدنی مذاکرہ دکھایا جائے گا، اس طرح ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو نشریات ہیں یہ یا تو فریش ریکارڈڈ ہے یا پھر یہ لائیو براہ راست ہے انشاءاللہ۔ جی اچھا، اس سوال میں ایک ڈائمنشن رہ گئی کہ آپ نے ساری چیزیں بتا دی، پرسنلی آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں وہ تو اسکپ ہو گیا نا۔ اب رہا کیا ہے کہ پرسنلی بتاؤں؟ وہی تو پھر پرسنلی کچھ بھی نہیں ہوتا کیا؟ پرسنلی ہے کیا کہ یہ سب یہ پرسنلی کیا پتا کیا ہے وہ تو آپ نہیں، بتائیں۔ پرسنل سے کیا مراد ہے؟ کھاتا ہوں، سحری کرتا ہوں، ایک پرسنل family کام life ہے، بھی تو ہوتی ہے، ایک افطار کرتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، یہ پرسنل ٹائم ہے، اور سوتا ہوں تو یقیناً فل پرسنل ہے سونا تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرسنل اور کیا ہوتا ہے انسان کا پرسنل؟ ہوتا ہے نا، بندہ جاتا ہے کہ چلو کوئی کسی افطار پارٹی میں چلے جاتا ہے، کسی کو بلا لیتا ہے۔ یہ کہیں آنا جانا ہے، ماہ رمضان میں کہیں آنا جانا، الحمدللہ ماہ رمضان میں جو میں نے آپ کو مصروفیت بتائی ہے یہ تقریباً سمجھے 98% ہماری ہے، کوئی 1-2% آگے پیچھے کوئی حساب کتاب ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ موسٹلی یہی ہماری مصروفیت ہوتی ہے۔ کپڑے وغیرہ بھی آپ نے عید کے سلوا لیے ہوں گے؟ عید کپڑے کیا سلوانے ہوتے ہیں؟ مطلب کہ کپڑے سلوانے کیا کو تو حساب کتاب کیا بنے گا؟ کپڑے ہوتے ہیں جو میرے پاس وہ دے دیتے ہیں اور وہ سی کر آ جاتے ہیں، دردی سی کر بھیج دیتا ہے، کوئی سائز وائز تو دینی نہیں ہوتی ہم لوگوں کو، سب فکسڈ ہے۔ تو اور نہیں تو ایسا ہے نہیں کوئی، مطلب بہت مدینہ ہے یار، ایسا یہ ان چیزوں کی کوئی پریشانی گھبراہٹ ہے نہیں۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔
اللہ اور برکت دے. مزید کالز شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب میں درزی کا کام کرتا ہوں، درزی کے شعبے سے میرا تعلق ہے، اور ہر رمضان میں ہم سلائی کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں. تو اس بار مجھے آپ کی ترکیب سے میری نیت بنی ہے کہ اس بار میں سلائی کا ریٹ رمضان میں نہیں بڑھاؤں گا رضائی الہی کے لیے. آپ میرے لیے اور میرے والدین کی بخشش کے لیے دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ماشاءاللہ، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، آمین. اللہ آپ کے دین و ایمان میں برکت عطا فرمائے، آپ کے ماں باپ کی اور ہم سب کے والدین کی اللہ کریم بے حساب مغفرت فرمائے. ماشاءاللہ بہت پیاری نیت کی ہے، اور واقعی ہر کاروبار اور آمدنی اختیار کرنے والے کو امت کی خیر خواہی کرنی چاہیے. مدینہ اس مدینہ. کا بہت ثواب ملے گا، حاجتیں پوری کرنے کا ثواب، بہت ثواب. یہ بھی ثواب ہے حاجت روائی. واہ. لوگوں کی ماہ رمضان میں لوگوں کی ضرورتیں اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے اور لوگوں کی دلجوئی کرنے کے لیے بھی آپ ماہ رمضان میں سوچیں. ابھی سے سوچنا شروع کر دیں کہ یار فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. میں کس کے دل میں خوشیاں داخل کروں؟ اوہ میرے ماں باپ تو ہیں، اور ماں باپ کے دل میں خوشی داخل کروں گا. پھر بیوی بچے ہیں گھر میں، بیوی بچوں کے دل میں خوشی داخل کروں گا. اور بھائی بہن بھی ہیں، اور انشاءاللہ بھائی بہنوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں گا. اب کیا خوشی داخل کرنی ہے، اس کے پھر الگ الگ آپ وہ مواقع بنا لیں. کہیں پھل فروٹ بھیج دیا، تو کہیں کوئی اور خوشی کی بات کر لی، کسی کے کام آ گئے، تو یوں مختلف انداز سے آپ چاہیں تو خوش کر سکتے ہو. اور اتنے پڑوسی الحمدللہ میرے تو چاروں طرف، میں پڑوسیوں کے دل میں خوشی داخل کروں گا. تو وہ کیسے خوشی داخل کریں گے؟ یعنی فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. تو خوشی داخل کرنے والی عبادت کی طرف توجہ بھی کرے نا. یہ سوچئے کہ اچھا مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. آپ سوچئے کہ مسلمان کی حاجت پوری کرنا مدینے کی مسجد میں اعتکاف پورا مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر. اللہ اکبر. اب سوچئے کہ حالانکہ اعتکاف وہ عظیم عبادت ہے. سنت اعتکاف کی اگر میں بات کروں کہ سنت اعتکاف یہ وہ عظیم عبادت ہے جو صرف اور صرف ماہ رمضان ہی میں ہونی ہے. سبحان اللہ. جیسے طواف صرف اور صرف حرم پاک میں کعبے کے گرد ہونا ہے نا. واہ واہ واہ. تو سنت اعتکاف جو سرکار کا جو سنت اعتکاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پھر قضا کے طور پر ادا کرنا، یہ ادا کرنا منت کے طور پر، یہ ایک الگ ہے. الگ بات ہے. مگر جس سنت اعتکاف کی میں بات کرتا ہوں ایسی بات. اس کے لیے رمضان کا آخری عشرہ ایسی بات. اور ماہ رمضان اللہ. روزہ اور مسجد، مسجد. ایسی بات. ٹھیک ہے، کمپلسری ہے. یہ کمپلسری ہے. بالکل. تو یہ کتنی عظیم عبادت ہے. تو اس عبادت کرنے کا ذہن بنائے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پورے ماہ رمضان کے لیے بھی اعتکاف ثابت ہے کہ آپ تشریف فرما رہے ہیں مسجد میں، اور آپ شب قدر، اصل میں اعتکاف کی جو بنیاد ہے نا، علت جس کو کہتے ہیں، وہ ہے شب قدر کی تلاش. تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ پورے ماہ رمضان میں جو آ رہے فیضان مدینہ یا ہمارے مختلف مساجد کے اندر، یہ بہت عظیم عبادت کی طرف جا رہے ہیں آپ، بہت عظیم عبادت کی. لیکن ظاہر اس میں حقوق کی ادائیگی کو سامنے رکھیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ میں جہاد کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میں اس حال میں ہوں کہ اپنی ماں کو رلا کر آیا ہوں. تو میرے آقا فرماتے جس طرح رلایا نا جا کر میری ماں کو ہنسا، یعنی واپس کر دیا. یہ سب خلاصے عرض کر رہا ہوں حدیثوں کے. اسی طرح مطلب بڑی بڑی عظیم عبادات کے لیے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ماں باپ کی باتیں بیان کی نا، وہاں ان کی اہمیت کو بڑا خوبصورت طریقے سے میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجاگر کیا ہے. تو گھر اور یہ فیملی ممبر، ان کی بھی ایک اپنی امپورٹنس ہے. آپ آئیے پورا مہینے کا اعتکاف کیجئے، لیکن یاد رکھیے پیچھے کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. بیوی بچے ماں باپ اولاد کے حوالے سے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. وہ ٹھیک ہے آپ عبادت کے لیے آ رہے ہیں، نفلی عبادت کے لیے آ رہے ہیں، عمدہ عبادت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس عبادت کے پیچھے آپ نے اپنے پیچھے ایک ایسی ظلم کی داستان قائم کر دی ہے کہ وہ عبادت تو کیا فائدہ دے گی، بلکہ اس کا قیامت کے دن جواب دینا مشکل پڑ جائے گا. تو ان چیزوں کو ضرور سامنے رکھیں کہ کوئی حق تلفی نہ ہو. اور اسی طرح جو اسلامی بہنیں گھروں میں اعتکاف کے لیے کوششیں کرتی ہیں، اچھی اس عادت کی بات ہے، ثواب ملے گا.
اگر کوئی سپورٹ کرتا ہے اور آپ کو اور ایکسٹرا آرڈنری آپ کے لیے کوئی تعاون کی پیشکش کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ثواب کمائے گی. مگر یہ بھی دیکھیے کہ گھر ماں یا گھر کے دیگر افراد کا ہاتھ بٹانا کیا اس میں ثواب نہیں ہے؟ اچھا بعد اوقات ایسا ہوتا ہوگا کہ وہ اللہ کرے کہ ثواب ہی کے لیے اعتکاف کرتی ہو، لیکن بعد اوقات ایسا بھی اللہ نہ کرے نیت میں فساد نہ آتا ہو کہ یار چلو یار اس نام سے کوئی میرے کو اعتراض نہیں کرے گا، یا گھر کے کام کاج سے پکانے بکانے سے جان چھوڑ جائے گی اور مطلب میں بیٹھ جاؤں گی اور مجھے وقت پر جگہ پر کھانا پینا ملتا رہے گا. تو اب وہ نیت جیسی نیت ویسی مراد. تو اللہ ہمیں اچھی نیت عطا فرمائے. آپ اعتکاف بھی کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ماہ رمضان کی ہے وہ ہے فرض روزہ. سب سے امپورٹنٹ چیز. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان یہ یاد رکھیے. سبحان اللہ. یہ ہے پورا یہ ماہ رمضان کا بیسٹ اور بہترین میسج ہے. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو. یہ ہے پورا یہ ہے میسج آف رمضان کہ روزہ فرض ہے ہم پر اور ہم نے روزہ رکھنا ہے. اور اس کی سحری کب ختم ہونی ہے اور اس کا افطار کب ہونا ہے اس کا صحیح علم ہونا تاکہ ہمارا روزہ ضائع نہ ہو. اور روزہ لعلکم تتقون تاکہ ہمیں تقوی نصیب ہو. تو پورے ماہ رمضان میں ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، تقوی گناہ سے بچنے کا نام ہے. یہ یاد رکھیے گا. تقوی کی اور بھی کئی تعریفات اور صورتیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ میں نے دو بہت موٹی باتیں بیان کی ہیں کہ تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، تقوی گناہ سے بچنے کا نام ہے. سبحان اللہ. ہم نے اس پورے ماہ رمضان میں اللہ سے صحیح معنی میں جتنی ہم میں قدرت و طاقت ہے اللہ سے ڈرنے والا بننا ہے اور گناہ سے بچنے والا بننا ہے. گناہ سے بچنے کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا جتنی طاقت و قدرت ہے کہ حدیث پاک میں کہ تمہیں جس کام کا کہوں وہ حتی المقدور کرو اور جس کام سے روکو نا اسے رک جاؤ. رک جانا ہے نا یہ ضروری ہے کہ بس نہیں کرنا. تو یہ چند چیزیں بالکل سامنے رکھیں کہ تو انشاءاللہ ماہ رمضان کا جو خوبصورت روحانی ایمانی عرفانی جو تصور ہے یہ انشاءاللہ ایسا خوبصورت ایک سامنے آئے گا. گھر میں موجود اسلامی بہنیں اپنا جدول ایسا بنائیں کہ جس میں آپ کا قرآن بھی ہو، آپ کی ریاضت بھی ہو، آپ کی عبادت بھی ہو. اور میں دوبارہ مشورہ دوں گا کہ ماہ رمضان میں جو سحری اور افطاری آپ جو آپ کو بنانا خلوص دل کے ساتھ ثواب کے لیے آپ اپنے کچن کی ذمہ داری سنبھالیں. انشاءاللہ آپ کو یہ پکانا کرنا یہ بھی آپ کے لیے وہ ثواب کا ذریعہ بنے گا جو شاید ان کھانے والوں کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پکانے ان کی خدمتوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. ثواب کا یعنی بنانا یہ آگ کے سامنے کھڑا ہونا ہی ہے، تیل کے سامنے کھڑا ہونا ہی ہے. آپ نے آپ چاہے وہ منہ چڑھا کر کھڑے ہوں یا خوش دلی کے ساتھ کھڑے ہوں بنانا یہ کیونکہ یہ سب ہے ہی آپ کے لیے. آپ مطلب یہ تقسیم ہے کہ مرد اس کی طبیعت صحیح نہیں بھی ہے نا تب بھی یہ اٹھ کر جاتا ہے کام کرنے کے لیے کہ اس کو پیسے گھر میں لانے تاکہ گھر چلے گا. وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. اگر کر رہا ہے نہیں کر رہا تو اس کو کرنی چاہیے. اسی طرح آپ کی طبیعت چاہے یا نہ چاہے آپ کو اپنی گھر کی ذمہ داری کھانا پکانا یہ وہ ہے. یہ ایک تقسیم ہے معاشرتی جس تقسیم کے ساتھ آپ اس کو نبھائیں گے اور اس کو قبول کریں گے نا تو آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے گا، ورنہ پھر وہ لڑائی جھگڑے کی صورتحال رہے گی. اس کام کاج پہ پکوڑے تلنے پہ اور افطاریاں بنانے پہ اس پہ بھی ثواب نہیں دیکھیں نا آپ خدمت کر رہے ہیں نا ہر تر جگر میں اجر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدینہ یہاں آپ نے روزہ رکھنے کا ایک بڑا پیارا سا ذہن دیا ہے ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے. یہاں جو کرنٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ آنکھیں دکھا رہا ہے اور ویدر کی پریڈکشن کرنے والے یہ ویدر کی سختی موسم کی سختی کو پریڈکٹ کر رہے ہیں، یعنی اس کی پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ موسم جو ہے وہ سخت گرم ہوگا. جیسے آج کل کے بھی حوالے سے ہے کہ ہیٹ ویو کا بالخصوص باب المدینہ کراچی کے حوالے سے بھی ہے اور 2 کروڑ کی کم و بیش آبادی ہمارے اس شہر کی ہے. تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے کہ ایک طرف موسم کی سختیاں بھی یہ بھی آ رہی ہیں اور دوسری طرف میں ہوں اور کس طرح مطلب روزہ بھی ہے تیسری طرف اور عبادت بھی ہے اور چوتھی طرف جو ہے وہ کام کاج بھی ہے ذریعہ معاش بھی ہے، اور کیا فرمائیں گے کیسے اس کو مینیج کرنے ساری چیزیں؟ اس میں بہت سارے لوگوں کی ذمہ داریاں بھی شامل آ جاتی ہیں. جی. مثال طور پر جو
فیکٹری اونر ہیں یا سیٹ حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے ملازمین کی جو سروس ہے اس میں کمی لائیں، تخفیف کر دیں. تخفیف کریں، کمی لائیں، اور ان کے ٹائمنگ کو کم کر کے، اللہ توفیق دے تو ان کی ٹائمنگ کم کر کے تھوڑی آمدنی بڑھا دیں. سبحان اللہ. تو ایک تو یہ ریلیکسیشن دینا چاہیے، اس میں وہ اس کو کچھ ملے یا نہ ملے، کم از کم آپ کو ثواب ملے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ گھر میں جو افطار یا سحری کرنے والے، ان کی خواہشیں و فرمائشیں کم ہو جائیں، تاکہ پکانے والی جو ہیں ان کو مطلب کہ آپ مجبور نہ کریں کہ وہ 3 ڈشیں بنائیں، 4 ڈشیں بنائیں، 6 ڈشیں بنائیں. نارمل کھانے پینے کی حد تک اگر آپ رہیں گے واہ. تو اس کے لیے آپ نے تخفیف کی یا کمی کی تو انشاءاللہ اس کے لیے روزے میں کچھ وہ کمفرٹیبل زون میں جا سکتی ہے. انشاءاللہ. دیکھیے سلمان بھائی، گرمی جتنی بتائی جا رہی ہے، ہاں جی. دھوپ یا تپی جتنی اگر اس سے بھی زیادہ آتی ہے، جی. ٹھیک ہے، اللہ ہی جانتا ہے، تبھی روزے جس پر فرض ہے اس کو رکھنے ہی رکھنے. ایسی بات. اب یہ کہ اب اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے جو ایک احتیاطیں ہیں، جی. ان احتیاطوں کو ضرور ملحوظ رکھیں، مثلا. تاکہ مثال کے طور پر سائے میں رہنا، صحیح. اس کے لیے کہ کپڑوں کے رنگ کا انتخاب مدینہ مدینہ. یہ رکھیں، اپنی گردن کو اور اپنے سر کو دھوپ اور تپش سے بچانے کی جو کوششیں کرنی ہیں جی. وہ کریں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ رہیں. سحری میں جو کھانے پینے کے حوالے سے جو ایسی غذائیں لے لیں جو دن بھر آپ کے جسم کی نمکیات کو کنٹرول کر سکیں اور پانی کی مقدار کو کنٹرول کر سکیں. مدینہ مدینہ. پیاس آپ کو کم سے کم لگے، ایسی غذائیں آپ سحری میں استعمال کر لیں جس کا گوشت کا بتایا جاتا استعمال ہے. کم کر لیں. ہاں جی. ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں، بالکل. تو ان چیزوں کو لیں. افطار کے اندر ایک ہلکا پھلکا نظام رکھیں تاکہ آپ ایک اچھے انداز سے سحری تک پہنچیں اور آپ یہ صحت مند انداز میں رکھیں. روزے تو رکھنے ہی ہیں، بلکہ روزہ رکھنے کی تو تحریک ہے. تحریک چلانی ہے. ایسی بات. اور کل رات بھی عرض کیا ہے، دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ تمام اسپیشلی میں تمام سوشل میڈیا کے عاشقان رسول سے عرض کرتا ہوں، مہربانی کر کے روزہ رکھاؤ تحریک کو آپ شروع کریں، اور اپنے میسیجز کے ذریعے، اپنے واٹس اپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام، ٹویٹر، واٹ ایور جو بھی آپ مطلب کہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں، ان سب کے ذریعے میں میڈیا سے تعلق رکھنے والوں سے عرض کرتا ہوں، جو میں ایک مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، کہ آپ اپنے میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پیپر میڈیا کے ذریعے، ویب میڈیا کے ذریعے آپ تمام مسلمانوں میں روزہ رکھنے کی وہ اہمیت کو اجاگر کریں، ان کو ابھاریں، اور اس بات کا انہیں برانگیختہ کریں، انہیں اس بات پر اکسائیں کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے. انشاءاللہ. انشاءاللہ اس کا آپ کو اللہ نے چاہا تو ثواب ملے گا. صحیح. تو یہ چیزیں ہیں، مدینہ مدینہ. تو روزہ ضروری ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، مزید کال شامل کرتے ہیں. سالی معاشرہ سلسلہ مرحبا، اور موضوع ہے رمضان کی تیاری کیسے کرے. مرحبا مرحبا، نگرانی شورا کی آمد، مہروز بھائی کی آمد، مرحبا. اور رات جب امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا کہ جلد آمد رمضان ہے تو سن کر دل باغ مدینہ ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین. رمضان کیسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اگر میری امت جانتی، مفہوم ہے، سال ہر سال دعا کرتی کہ یا اللہ سارا سال رمضان ہی رہے، یعنی ہر سال رمضان کے ہی دن رہیں. تو نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، نگرانی شورا شروع میں تو ایسے لگتا ہے مساجد کا بھر جانا ایک دم، لیکن 2-4 دن بعد پھر وہ سلسلہ اتنا کم ہو جاتا ہے، لوگ پھر نمازوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. ایک تو یہ ہے کہ رمضان کی مستقل مزاجی جو ہے یہ کیسے قائم رکھی جائے، یعنی رمضان میں روزے کی اہمیت کیا ہے اس کا علم ہو، عبادت و ذکر و درود کی اہمیت کیا ہے، پھر آپ نے نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، یعنی خیر اس میں تو کئی پہلو ہیں. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو رمضان میں ہم سیکھتے ہیں یہ صرف رمضان کے لیے ہے جو دیکھیں نارملی اس پورے سوال کا جواب میں تھوڑی دیر پہلے ہاں جی دے چکا ہوں. ایک چیز اور ایڈ کر لیتے ہیں بیچ میں، بات بھی ان کا بھی جواب بھی چلے ہو جائے گا. یہ بعض اوقات جب نماز پڑھنے آتے ہیں نا نوجوان، تو ایک بات سننے کو ملتی ہے، لو جی یہ آج کل ذرا رمضانی بڑے آ رہے ہیں. مطلب 2 بندے ہیں نمازی ہیں، پرانے نماز پڑھ رہے ہیں، مطلب ایک ان کا ہے سلسلہ، پہلے مستقل نمازی ہیں، مستقل نمازی ہیں مسجد کے. وہ آئے ہیں مسجد میں، دیکھا وضو خانے پہ جو ہے وہ رش لگا ہوا ہے. اب یہ دونوں کھڑے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لے بھائی یہ رمضانی جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ یہ کھڑے ہوئے کچھ اور بھی کر سب یہاں پہ سلمان بھائی یہاں پہ خوشی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے. میں اس طرح کہ یہ رمضان مبارک میں جو آئے ہیں، ہاں جی سبھی بھی کالر نے جو ہمیں کال کی کہ یہ رش بڑھ جاتا ہے،
میں یہاں پر ان کی کال سے دعوت اسلامی والوں کا تصور باندھ رہا تھا کہ اے دعوت اسلامی والوں، بالکل وہ چاقو چوبند ہو جاؤ، جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آئے گا نا، مسجد کی طرف جس قدر عاشقان رسول کی بھیڑ ہوگی وہاں آپ کھڑے ہونے چاہیے، اور جتنے بھی آئیں نا ان سب کو اپنے مدنی جال میں لے لیں، اللہ اللہ، درس میں، بیان میں، شفقتوں میں، انفرادی کوشش میں۔ میں کہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مبلغین، میں ایک مبالغہ کر رہا ہوں کہ اپنا کام کاج کاروبار سب چھوڑ دینا اور صرف جتنے دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، بڑی مطلب کہ تنگ دہی، وہ ایک بڑی تندہی کے ساتھ اور پوری اخلاص کے ساتھ اگر آپ صرف یہ مسجد میں آنے والوں کو کور کرنا شروع کریں نا اور بیٹھ جائیں ان کو لے کر، تو میں کہتا ہوں کہ شاید ماہ رمضان کے رخصت ہونے تک دنیا بھر کی اگر میں ایوریج کی بات کروں تو ہزاروں بے نمازی بن چکے ہوں گے، سبحان اللہ، ہزاروں سنتوں سے دور سنتوں کے مدنی ماحول میں آ چکے ہوں گے، اور یہ اعتکاف کی سعادت بھی پا چکے ہوں گے۔ اگر دعوت اسلامی والے اور دعوت اسلامی والی نے اس ماہ رمضان کے چاند نظر آنے سے پہلے خود کو بالکل چستی میں لے لیا اور اپنے دائرہ کار کے اندر بس اب ایک ہی ہے کہ ان کو بہت مدنی جال میں لے لینا ہے اور اب ان کو جانے نہیں دینا، اور جو تھوڑا سا دور ہوئے نا ان کو فوراً بلانا ہے کہ حضور ابھی تو ماہ رمضان آیا ہی ہے، آئی کر کو لیتے رہیں گے درس میں، بیان میں، مدنی مذاکروں میں، تو قرآن پاک سیکھنے سکھانے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اتنا پیارا آپ کو اللہ کی رحمت سے ماحول مل جائے گا، آپ کی اپنی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ آپ کی مساجد میں نمازیوں کی صفوں میں اضافہ ہو گیا ہوگا۔ مدینہ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو بات چلی تھی کہ جو نمازی مستقل نمازی ہیں، ان کا رویہ، ان کا انداز، دیکھیں یہ تو مطلب کہ عام آدمی کو خوش آمدید کہنا چاہیے، ارے ماشاءاللہ، طنز تانا تنقید کرنے کے بجائے اور معاذ اللہ کوئی اس کو طنزیہ مسکراہٹیں چہرے پر لانے کے بجائے اللہ کی رحمت کا جلوہ دیکھو گے یار، شیطان قید، سرکش شیاطین قید کر لیے گئے ہیں اور عبادتوں کے لیے کیسے راستے کھول دیے گئے، اور یہ بیچارے مسجد کی طرف آتے نہیں تھے، اور آج بعض اوقات مستقل نمازی سے پہلے یہ مسجد میں آ کر بیٹھے ہوئے۔ یہی تو غم ہے نا، ہمارا حق چھن گیا، ہم آتے تھے آرام سے کھلے ڈھلے بیٹھتے تھے، سنتیں پڑھتے تھے۔ وہ حق تو خیر نہیں، اس کو حق نہیں کہیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیٹھتے تھے تو آپ دیکھیے ابھی کہ یہ وہ طبقہ ہے جو آپ کے محلے کا ہے اور پورا سال نمازوں میں نہیں تھا، آپ پورا سال نماز پڑھتے رہے، کاش کہ پورے سال نماز پڑھتے ان کو بھی پکڑ کر اور نماز کے لیے لاتے تو پورا سال صفیں بھرتی رہتی، تو شاید رمضان میں پتہ نہیں کہاں ہو جاتا۔ تو یہ تو آپ کو دعوت دے رہی ہے چیزیں، اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں مسلمان، تو یہ اب تک کہاں تھے، اب آئے نا، اب ہم کو جانے نہیں دیں گے، تو آپ کا کام ہے۔ مدینہ بہت پیاری بات کہی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کال شامل کرتے ہیں جی۔ میں لاہور سے صدیق عوان ایڈوکیٹ بول رہا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تو اللہ پاک یہ عمران صاحب سلسلے میں کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ میں یہ مدنی چینل کا پروگرام تقریباً 3-4 سال سے دیکھ رہا ہوں، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں معاشرے کو سدھارنے کے لیے، ان کو اللہ پاک جزائے خیر دے۔ میں نے ان سے یہ سیکھا، اور سیکھ کے میں نے جو اپنا میرا پروفیشن ہے اس میں نے اس کو اڈاپٹ کیا، اور میں نے دیکھا بھی جو سلسلے میں یہ فرما رہے تھے کہ اگر آپ اپنا صدقہ بڑھا لیں اور آمدن کم ہو جائے، تو میں نے یہ کر کے دیکھا ہے، مجھے تو بالکل جس طرح عمران صاحب نے ابھی یہ فرمایا، مجھے تو اسی طرح ہوا، میری آمدن بڑھی ہے۔ مجھے اگر کوئی بیماری آئی ہے تو دوائی بھی لی ہے، میڈیسن بھی لی ہے، اور ساتھ یہ سوچا کہ اس کا تھوڑا سا اگر صدقہ کر دیں تو اللہ نے بڑی ہی مہربانی کی اور مجھے فوری شفا بھی ہوئی ہے۔ تو یہ بڑے چھوٹے مسائل بیان کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ جو مذہب کے قریب بھی نہیں تھے لوگ، وہ بھی ان کے ان بیانات کی وجہ سے مذہب کے بہت قریب آ گئے۔ اللہ پاک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور یہ ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ آمین۔ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے اپنا جو عمل بیان کیا ماشاءاللہ، ہو سکتا ہے کہ اس سے کئیوں کو فائدہ ہو، مدینہ اور ویسے بھی کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو، داووا مرضاکم بالصدقہ، حدیث ہے نا؟ جی بالکل حدیث شریف ہے، کہ آپ صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میجر محمد عابد اتاری عرض کر رہا ہوں حضور۔ اچھا یہ آپ سے عرض کر رہی تھی کہ رمضان کے حوالے سے تیاری کا ذہن بنتا ہے، اور رمضان میں پھر شروع میں جو ہے وہ جذبہ جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے، اور الحمدللہ تراویحوں کے سلسلہ بھی ہوتا ہے، اور پھر عبادات کے اندر بھی ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں افطاریوں کا جو ہے وہ معمول ہوتا ہے کہ کسی گھر چلے گئے افطاری کرنے، اور یا کسی کو گھر پہ بلا لیا، جب وہ افطاریوں پہ بلاتے ہیں لوگ تو پھر تراویحوں کے اندر تھوڑی سی تراویح میں جانے میں جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں ہماری رہنمائی فرما دیں گے کس طرح ہم تراویحوں کے اندر جو ہے نا وہ استقامت پائیں۔ دیکھیں، آپ کے سوال سے میں ماضی میں چلا گیا۔ میرے زندگی کے کئی ماہ رمضان ایسے آئے کہ جو آئے اور چلے گئے۔ پھر ایک ماہ رمضان 1991 میں آیا، اور اس ماہ رمضان میں مجھے مسجد میں درس کے دوران دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا، اور ہم ماہ رمضان میں مسجد میں چلے جاتے تھے، ریگولر نمازی نہیں تھے ہم، لیکن جب وہ ماہ رمضان میں 1991 کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ دعوت اسلامی والے ملے اور ان کے درس میں ہم نے بیٹھنا شروع کیا، درس میں بھی نہیں بیٹھتے تھے، دور بیٹھتے تھے، اور وہ درس دیتے تھے کہ وہ ہم پر انفرادی کوشش کرتے تھے، تو انہوں نے ہمیں قریب کیا۔ تو وہ ماہ رمضان جو آیا تو چونکہ ایک صحبت ملی ہم کو، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا، تو اس نے ہمیں ماہ رمضان میں اور انوالو کیا، نمازوں میں اور انوالو کیا، اور آخری عشرے کے اعتکاف میں وہ ہم کو لے کر چلے گئے، اور انہوں نے ہم کو یہ کروا دیا۔ پھر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملتا چلا گیا، اور ہم مسجد کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک لاجک، ایک مطلب جو میں پریکٹیکل جو میرے ساتھ وہ میں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ تو اس طرح اگر یہ عام اسلامی بھائی کو ماحول مل جائے گا نا تو یہ آ جائیں گے، کیونکہ ایک نفسیاتی طور پر ہم آتے، یہ صرف ماہ رمضان کا نہیں ہے پیارے اسلامی بھائی۔ میں میجر عابد پچھلے دنوں تھے باب المدینہ کراچی میں بھی، تو یہ صرف ماہ رمضان کا نہیں ہے، بڑے آرزو تمنا لیے لوگ یہاں سے مدینے جاتے ہیں، مکے جاتے ہیں، حرم پاک جاتے ہیں، اور وہاں جاتے ہی 2-4 دن کے اندر اندر ان کے سمجھو کہ وہ سارا وہ سوڈا واٹر کی طرح وہ سارا چیزیں نکل جاتی ہیں۔ مطلب ایک وقت ہوتا ہے وہ یہ تمنا لے کے جاتے ہیں کہ مسجد سے باہر آئیں گے نہیں، چند دنوں کے بعد یہ مسجد کی طرف جاتے تک نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے جو عبادتوں کا جو انداز ہے نا وہ نفسیاتی ہے۔ اگر اس میں کوئی قدرتی طور پر کوئی عبادت گزاروں کی صحبت مل گئی نا تو انشاءاللہ ہمارا یہ معاملہ مدینہ مدینہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو حالانکہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جن کا ہر آنے والا رمضان کی تاریخ وہ ان کے ذوق میں شوق میں اضافہ ہی کرتی ہوگی، اور ان کے رقت میں اضافہ کرتی ہوگی، جس کا میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا ہوں۔ دوسرا جو آپ کا سوال کا جو پہلو تھا وہ کیا تھا؟ 2 ان کے سوال کے پہلو تھے۔ ایک تو یہ کہ ہم وہ کمی آ جاتی ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا، اور ایک اور ان کا سوال کا پہلو تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ سوال کے ان کے 2 جو افطار پارٹی، دیکھیں پریورٹی سیٹ کر لیں۔ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پریورٹی، اصل ہماری پریورٹی کیا ہے؟ ہماری پریورٹی عبادت ہے، ہماری پریورٹی تراویح ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہے، ہماری یہ پریورٹیز ہے۔ میں نے اپنے جب ہم جاتے تھے باہر، میں نے اپنے طور پر بھی کئی جگہوں پر ماضی میں افطار میں خاندانوں میں دوستوں میں نے افطاریاں کی ہیں، ماضی کے میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں نے وہاں دیکھا ہے، فیملی میں بھی دیکھا ہے اور فیملی کے باہر بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ افطاری کر کے اذان سے 15-20 منٹ پہلے یہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور باقاعدہ ہم سنتے رہے، مجھے یاد ہے ہم سنتے رہے کہ یار علاقے میں جانا ہے، وہاں میرا قرآن پورا کرنا ہے۔ وہ ایک ہی مسجد کے اندر تراویح پڑھنے کو اہمیت دیتے رہے، اور وہ اپنی فرض نماز باجماعت اور اپنی تراویح اس کو کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ تو اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی افطار اگر کہیں حصہ ہے جانا ضروری، مگر آپ کی نہ مغرب کی جماعت جبکہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو نہ آپ کی مغرب کی نماز با جماعت کمپرومائز ہو، نہ آپ کی عشاء کی جماعت کمپرومائز ہو، نہ آپ کا با جماعت تراویح پڑھنا کمپرومائز ہو۔ اب یہ سب چیزیں یہ تو آپ کے ہاتھ میں نا، کوئی بھی گن پوائنٹ پر یا زبردستی تو یہ نہیں کرتا۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اس وجہ سے افطاری کی طرف نہیں جاتے، یا قریب ہو تو کر لیتے، یار آنا جانا کون کرے گا۔
تو یہ چیزیں ٹھیک ہے ایک ہمارے معاشرتی حصہ بن چکی ہیں افطاری وغیرہ، اور انشاءاللہ اچھی نیت ہوگی تو افطاری کروانے والے کو بھی ثواب ملے گا، جبکہ وہ سب شریعت و دین کے مطابق کام انجام دے۔ لیکن ہمیں اپنی جو پریورٹیز ہیں، روزہ، سحری، افطار، تراویح، تلاوت، جو عبادت کا جو آپ نے جدول بنایا ہے، آپ کی پریورٹیز ہیں، ان کو آپ کمپرومائز مت کیجئے گا کہ ماہ رمضان دیکھتے ہی دیکھتے چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنی ترجیحات کے پیچھے چلیں۔ ڈیفینیٹ چلنے چاہیے، یہ عقل کا تقاضا ہے، ہر مہینے کا تقاضا ہے، بلکہ آپ کی زندگی کا بھی تقاضا ہے کہ اپنی پریورٹیز سیٹ کریں، اپنی ترجیحات کو سیٹ کریں، اور اس کو آپ مطلب کہ اس میں آپ کمپرومائز نہ آنے دیں، کیا بات، تو ہی مطلب کہ زندگی جو ہے نا وہ اچھے اور کامیاب انداز سے گزرتی ہے۔ مدینہ جی۔ مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ جیسے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ جن کو توفیق عطا کرتا ہے وہ تو نیک کاموں میں لگ جاتے ہیں، مگر بعض جو ہمارے ٹین ایجر ہے خاص طور پر، تو وہ ان کا ایک تو بعض تو بیچارے محروم ہیں کہ وہ نہ روزے رکھتے ہیں، نہ تراویح وغیرہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے رمضان میں، مگر بعض ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ بس ہم نے روزہ رکھ لیا اور تراویح وغیرہ پڑھ لی، نمازیں پڑھ لی، اب جو ہے وہ پوری رات اپنی اپنی نفسیات کے حساب سے جو ہے وہ شیطان نے سب کو لگایا ہوا ہے کہ کسی کو کرکٹ میچ میں ٹائم ضائع کر رہا ہے، کوئی کرکٹ دیکھنے میں ٹائم ضائع کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ریکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، کوئی اسنوکر کلب جاتا ہے، اب آن لائن گیمز کا بھی معاملہ ہو گیا ہے تو لوگ آن لائن گیمز وغیرہ کے ٹورنامنٹ وغیرہ راتوں میں کھیلتے ہیں، اور اس قسم کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مدنی چینل پہ اس معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصیت سے کوئی پروگرام ہو خاص طور پہ ٹین ایجرز وغیرہ کے لیے، اور اس کے اوپر تھوڑی کوشش ہو ہماری مساجد وغیرہ میں بھی ذہن دیا جائے اور ترکیب بنائی جائے، اور وہاں پر بھی اس قسم کو ایسا رسالہ بھی آ سکتا ہے اس موضوع کے اوپر خصوصیت کے ساتھ کہ رمضان کی راتیں جو لوگ یہ بول کر ضائع کرتے ہیں کہ بھئی یہ گیم وغیرہ کھیلنا جو ہے اب ہم نے روزہ رکھ لیا، تراویح وغیرہ پڑھ لی، نمازیں پڑھ لی، تو اب یعنی کہ ہمیں کوئی گناہ تھوڑی ملے گا، اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر کچھ کلام ہو، کچھ ترکیب کوشش کی جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنہوں نے روزے رکھے انہوں نے یقیناً اچھا کام کیا، جنہوں نے تراویح پڑھی ہیں انہوں نے بھی اچھا ہی کام کیا، اور جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے بھی اچھا ہی کام کیا، کہ جو فرض تھے انہوں نے ادا کیا، جو نمازیں پڑھنی تھی انہوں نے پڑھی، جو تراویح ان کو ادا کرنی تھی تراویح بھی انہوں نے ادا کی، اچھے کام کیے، اور ان کے اچھے کاموں کی پذیرائی کرنی چاہیے۔ رہی بات احترام رمضان کو، انہوں نے اس کے تقدس کو بھی پامال کیا کہ ماہ رمضان کا احترام ہے، اور اس کی راتیں بڑی عظمتوں والی اس کی راتیں ہیں، ان پر انفرادی کوشش کرنی چاہیے، ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک پورے گیدرنگ ہیں جو ان چیزوں میں ہیں۔ اس لیے دعوت اسلامی نے باقاعدہ ایک پرچہ ہم نے شائع کیا ہوا ہے کہ ماہ رمضان کا احترام نہ کرنے کے متعلق جو اس میں وبال ہے، وہ چھوٹے پرچے ہیں، وہ پرچے میکسیمم تقسیم کیے جائیں، اور اس میں دوسرا کام ممبر و محراب کے ذریعے کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہمارے جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، امام حضرات ہیں، اور جو جمعہ وغیرہ میں بیانات وغیرہ کرتے ہیں، یا تراویح میں جو ہوتے ہیں، یا فرض نمازیں ادا کرنے کے بعد، یا ظہر عصر مغرب کے بعد، کبھی فجر کے بعد، اگر یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع رکھیں اور ماہ رمضان کی راتوں کو گناہوں میں اور غفلتوں میں نہ گزارنے پر اگر یہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی دعوت اسلامی کے نہ بیانات سنتا ہے، نہ ہر کوئی مدنی چینل دیکھتا ہے، نہ ہر کوئی آپ کے سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، یہ بھی بڑی تعداد ہے جو ہے ہی نہیں ہمارے ساتھ، ہمارے پلیٹ فارم پر وہ ہے ہی نہیں۔ اچھا جو ہے تو ان پر وہ سنتی ہے، سمجھتی ہے، مانتی ہے، مگر عمل کرنے سے رہ جاتی ہے، تو ان کو عمل کے لیے صحبت ضرورت ہے، اور پورا سال یعنی وقتی طور پر ٹیمپریری طور پر پریشر میں لے لینے سے فرق پڑ بھی سکتا ہے۔ اب پورا سال ہم کوشش کرتے رہے تو کئیوں کو بچانا ہے۔ میں نائٹ میچ کھیلنے والا لڑکا، مجھے اعتکاف میں بٹھائی دیا نا، میرے تو میچ چل رہے تھے 91 کے اندر، اور مطلب میں تو باقاعدہ سم ٹائم میں اپنی ٹیم کی کیپٹنشپ، میرے پاس کیپٹنشپ ہوتی تھی، تو میں تو نائٹ میچ کا مطلب کہ یوں سمجھیے کہ میرے لیے نائٹ میچ ایسا تھا جیسے کہ اس کے بغیر تو جینے کا تصور نہیں ہے۔ بہت میں آپ کو سنجیدگی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں،
مگر انہی نائٹ میچوں سے اٹھا کر مجھے کسی نے اعتکاف میں بٹھا دیا. انہی حالات سے وہی راتوں کو ادھر چلے جانا ادھر چلے جانا. رمضان کی راتیں جو آپ بیان کر رہے ہیں نا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدی ماحول سے پہلے آپ نے مجھے میری ہائی آئینہ دکھا دیا کہ یہ ہے. لیکن عمران آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے نا مدنی چینل پر, تو کوئی تو لایا نا. اچھا میں اکیلا نہیں آیا ہوں, میرے ساتھ اور میرے اسلامی بھائی آئے ہیں جو میرے ساتھ میری ہی ٹیم کا حصہ تھے, اور میرے دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گئے, اور انہوں نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں جو جن چیزوں میں وہ مبتلا تھے. تو یہ باتیں لازمی طور پر آپ اپنے ذہن نشین رکھیں کہ کرنے سے کام ہوگا. ہم صرف دیکھ کر کرتے رہیں گے کہ یہ نوجوان ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں, تو یہ بھی ایک نوجوان ہی تھا نا عمران, کہ جو ان چیزوں میں پڑا ہوا تھا. ہمارے ہاں ایک 2-3 کھیل ہیں. ہمارے لوڈو بہت کھیلا جاتا تھا, آپ کا پتہ نہیں ہے. شطرنج بہت کھیلا جاتا تھا, آپ کا پتہ نہیں ہے. ہمارے بعض علاقوں پہ پٹے وٹے بنائے تو ہمارے اس کو کہتے ہیں ساری پٹا, ہمارے وہ بہت کھیلا جاتا تھا. کرکٹ بہت کھیلی جاتی تھی, بیڈمنٹن بہت کھیلا جاتا تھا. اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, آج کا مجھے ماحول پتہ نہیں کیونکہ میرا باہر جانا ایسا ہوتا نہیں ہے. کھیلا جاتا, لیکن اسی کھیل میں مبتلا میں نے کئی نوجوانوں کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے. یہ کوئی فرضی گفتگو نہیں کر رہا میں, یہ کوئی مطلب کہ افسانوی باتیں نہیں کر رہا, بالکل پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. اس لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ دعوت اسلامی والوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں ماہ رمضان کے اندر. یوں سمجھے کہ ہمارا نیکی کا بزنس بڑھ جاتا ہے ماہ رمضان کے اندر. لہذا ہمیں چاہیے کہ ان غفلتوں میں اور برائیوں میں مبتلا نوجوانوں کو ان تک ہم پہنچیں, کوشش کریں, اور انہیں کوشش کریں محبت سے پیار سے لائیں. کیونکہ انہی میں بعض وہ ہیں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کنڈا لگا کر لائٹ لگا کر اور آپ کرکٹ کھیلتے ہیں, یہ چوری کی لائٹ ہے, یہ گناہ ہے. جو آپ کنڈا لگا کر جو لائٹ لے رہے ہیں نا, یہ گناہ ہے. راتوں کو جو آپ چلا رہے چیخ رہے لوگوں کے حقوق العباد تلف کر رہے ہوتے ہیں, ان سب میں آپ کو گناہ کی کئی صورتیں بنے گی. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو نیکی کما رہے ہیں. اسی طرح انسان کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جو لا یعنی ہے, جس کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے. تو اپنی رمضان کی راتوں کو عبادت پہ گزاریں, اس کو کھیل تماشوں میں اور مطلب کہ اسپورٹس کے نام پر یہ گزارنے کے بجائے یہ عبادت کی راتیں ہیں, تہجد پڑھنے کی راتیں ہیں, یہ سو کر اٹھ کر اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے, یہ جا کر اللہ کو راضی کرنے کی راتیں ہیں. یہ سڑکوں پر کھیل کود کے ساتھ وقت گزارنے کے لمحات نہیں ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. جو اس چیزوں مبتلا ہے میں انہیں عرض کر رہا ہوں, اپنی زندگی کی قدر کریں اور ان لمحات کی قدر کریں جو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی صورت میں آپ کو اور مجھے عطا فرمانا ہے. اللہ عطا فرما دے اور ہم ماہ رمضان کو جیتے جی ذوق شوق صحت تندرستی تقوی پرہیزگاری کے ساتھ پانے میں کامیاب ہو جائیں. اور ان غفلتوں بھرے دوست آپ ابھی سے چینج کر لیں نا, اس طرح کا جو بھی نوجوان یا جو بھی مجھے سن رہا, آپ ابھی سے چینج کر لیں. آپ اپنی گیدرنگ کی تبدیل کر دیں کہ میں ان کے ساتھ ماہ رمضان گزاروں گا, ان عاشقان رسول کے ساتھ. تو جب آپ وہاں سے کٹی جائیں گے تو آٹومیٹیکلی پھر آپ کا ہاں, تو یا تو آپ فیضان مدینہ میں یا دعوت اسلامی کی مساجد میں پورا مہینہ بیٹھ جائیں, اعتکاف کر لیں. انشاءاللہ یہ ماہ رمضان اللہ کے نام کر دیں پورے کا پورا, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور یہ سوچتے رہیں ماہ رمضان آنے والا ہے, اور آخری روزے تک یہ ذہن بنا کر رکھنا ہے کہ کہیں میں رہ نہ جاؤں. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. آمین. اگلی کال شامل کرتے ہیں. زین سلطان صبح پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں ایک کالج اسٹوڈنٹ ہوں اور ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں, اور ہم ہاسٹل میں کیسے ماہ رمضان گزارے, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں, فرائض نماز باجماعت اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو نماز باجماعت نمبر 1, قرآن کریم کی تلاوت, 2 فرض روزے رکھنے, 3 گناہ نہیں کرنا, نہ گانے سننے ہیں, نہ موسیقی سننی ہے, نہ بدنگاہی کرنی ہے, نہ فلمیں دیکھنی, نہ ڈرامے دیکھنے, گناہ نہیں کرنا. یہ ہو گیا 4-5 چیزیں ہو گئی. اس کے علاوہ اب جیسے بعض گناہ وہ ہیں جو انسان اپنی زبان کے ذریعے اور آنکھوں کے ذریعے سے بدنگاہی کرتا ہے, یا زبان کے ذریعے غیبت کرتا ہے, چگلی کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے, یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی.
خود کو گناہ سے بچانا نا، یہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی نیکی ہے گناہ سے بچانا۔ ہم یہ ذہن بنا لیں کہ میں نے ماہ رمضان میں نے گناہ تو کبھی نہیں کرنے ہوتے، لیکن چونکہ صبح رمضان سے ریلیٹڈ ہے تو میں نے گناہ نہیں کرنے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں، آپ نیت کریں میں نے داڑھی پوری رکھ لینی ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے، منڈانا شیفٹ کرنا یہ سب شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، ناجائز ہیں، یہ کرنا ہے۔ اچھا، والدین کی خدمت کی طرف، مسلمانوں کی دلجوئی کی طرف، کسی کو آپ نے افطار کرا دی، کسی کو آپ نے سحری کرا دی، کسی کی حاجتیں پوری کر لی، تو اس طرح کے بہت سارے ثواب کے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں ماہ رمضان کے اندر۔ انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ملے گا، دن کو بھی ثواب، رات کو بھی ثواب، شام کو بھی ثواب۔ ثواب کمانے کا یا ثواب کرنے کا ذہن ہونا تو انشاءاللہ آپ کے لیے صبح دوپہر شام رات ثواب ہی ثواب ہے۔ مدینہ مدینہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے دیکھا، اس پر اپنا فیڈ بیک، اپنی آراء بھی دیجیے، اور نگران شورا کا جو سلسلہ بالخصوص ماہ رمضان مبارک میں افطار کے بعد جو ہوا کرے گا، گھریلو مسائل اور ان کا حل، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا موضوعات ہونے چاہیے؟ کیا گفتگو اس کے اندر ہونی چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو نمبر وغیرہ اسکرین پہ نظر آتا رہتا ہے، تو آپ اس پہ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو اور آپ کے بتائے ہوئے موضوعات کو بھی انشاءاللہ ضرور کنسیڈر کریں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد ہے کشتی